جس طرح بعض لوگ اسم بااسمہ ہوتے ہیں، ویسے ہی میں نے اس کی شکل دیکھی تو ذہن میں اس کے لیے احمق المکین کے الفاظ چمک اٹھے۔ بعد ازاں وہ میرے اندازے پر 100% پورا بھی اترا۔ بہرحال میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے آنے والے کا استقبال کیا اور خوش اخلاقی سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ میری میز کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک کو کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس چھوٹے سے کام کے لیے اس نے اتنی احتیاط کا مظاہرہ کیا تھا جسے وہ چوبی کرسی نہ ہو بلکہ کوئی ایٹم بم ہو جو اس کے تشریف رکھتے ہی ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ میں اس کے سٹائل پر دل ہی دل میں مسکرا اٹھا تھا۔ رسمی الیگ سلگ کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آمد کی عرض اور عافیت دریافت کی۔ جواب دینے کی بجائے وہ بے یقین سے لہجے میں بولا تھا، وکیل صاحب آپ ہی ہو نا؟ اس کی صورت تفریح کی دعوت عام تھی۔ میری زبان بھی تھوڑی سی پھسل ہی گئی۔ میں نے گہری سنجیدگی کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا تھا، کون سے وکیل صاحب؟ وہ جن کا یہ دفتر ہے۔ اس نے اپنی اتنی وضاحت کی۔ میں نے کہا، دفتر تو یہ میرا ہی ہے اور میں ایک وکیل بھی ہوں۔ اچھا۔ اس نے بڑی جو شدت سے حامے گردن کو ہلایا اور پھر جھٹکا دے کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ ہی سے ملنے آیا ہوں؟ جی ہاں۔ میں نے گہری نظر سے دیکھا۔ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے دفتر کے باہر آپ کے نام کی تختی تو دیکھی تھی لیکن ذہن سے نکل گیا۔ بات کو ادھورا چھوڑ کر اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اس کے ذہن سے میرا نام نہ نکلا ہو بلکہ کھوپڑی میں سے ذہن نکل جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہو، اور ذہن کے مفرور ہونے سے پہلے ہی اس نے بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے سر کو تھام لیا۔ میں نے اس شخص پر ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی اور کہا تھا، کوئی بات نہیں، بعض اوقات ہو جاتا ہے ایسا۔ اگر انسان کے ذہن میں بہت زیادہ غیر متعلق چیزیں بھری ہوئی ہوں تو ذہن اس قسم کی بغاوت کر جاتا ہے۔ میں نے دانستہ فضول کی بجائے غیر متعلق کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ بہرحال میرا نام جو ہے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ آپ نے نام بھی تو اتنا لمبا چوڑا رکھا ہوا ہے۔ وہ آنکھیں سکوڑ کر اور زیر لب مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نام میری طرح کا ہونا چاہیے، امین۔ میں نے نام کے مختصر یا طویل ہونے کے سلسلے میں اس سے کوئی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا تھا، امین صاحب بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جملہ مکمل کرتے ہی میں نے رف پیٹ اور قلم بھی سنبھال لیا۔ مدعا بیان کرنے کے بجائے وہ تنقیدی نظر سے میرا اور میرے چیمبر کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کسی خاص شے کی تلاش ہو یا پھر وہ کسی حوالے سے اپنی تسلی کرنا چاہتا ہو۔ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی ان حرکات کو خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ 1-1.5 منٹ میں اس کی اچھی خاصی تشریح ہو گئی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، مطمئن ہو گیا ہوں میں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ میرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ فیصلہ کن جملہ، ایسی بے سروا باتیں، میں جھنجھلاہٹ میں مطمئن ہو گیا تھا۔ اسی لیے قدرے بیداری سے میں نے کہا، امین صاحب اب آپ اپنا مسئلہ بیان بھی کر دیں تو مہربانی ہوگی بھائی آپ کی۔ مسئلہ تو فرزانہ کا ہے، اس نے پراسرار انداز میں بتایا۔ فرزانہ؟ یہ کوئی محترمہ ہے؟ فرزانہ میری بیوی ہے مرزا۔ وہ میرے نام کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے مسٹر بیگ یا بیگ صاحب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے بیگ صاحب۔ وہ ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے بولا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری بیوی فرزانہ نے مجھے بڑی مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیں تو آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ یہ احسان تو میں اس وقت کر پاؤں گا جب آپ مجھے اس کا موقع دیں گے، میں نے زج ہوتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور ایسا موقع نکلے گا اس وقت جب آپ مجھے اپنے مسئلے سے آگاہ کریں گے۔ وکالت کے پیشے سے بھانت بھانت کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا میرا، اور ان میں بعض امین جیسے باتونی اور موضوع سے کھسکے ہوئے افراد بھی ملتے تھے۔ بہرحال یہ تو اس پیشے کا حصہ ہے، ہر شخص کو اس کے لیول پر رکھ کر برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ سو اس وقت میں یہی کر رہا تھا۔ امین نامی شخص کی عمر 55 کے قریب رہی ہوگی، قد درمیانہ اور جسمانی صحت انتہائی کمزور۔ ذہنی صحت کا اندازہ تو اس کی بات چیت سے بخوبی ہو ہی رہا تھا۔ اس نے اپنی عمر کو چھپانے کے لیے سر اور مونچھوں کے بالوں کو
کسی گھٹیا خضاب میں رنگا ہوا تھا، لیکن یہ کوشش بری طرح ناکام نظر آتی تھی، کیونکہ اول تو اس غیر معیاری اور سستے خضاب نے اپنے فطری رنگ کے باعث اس کی چوری کی جو ہے پول کھول کر رکھی ہوئی تھی۔ دوئم ایک دن کے شیمپو نے سونے پہ سہاگا والا کام کر دکھایا تھا۔ چہرے پر شیو کی جگہ ایک دن کے جو بال نمودار ہو چکے تھے وہ سر کے بال مقابلے میں اندھیرا اجالا کی سی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو روزانہ نہایت پابندی کے ساتھ داڑھی کو مڈوانا چاہیے یا پھر منافقت سے باز آ جانا چاہیے۔ بصورت دیگر دو رنگی صورتحال کا تو سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہی چاہیے۔ اس بلیک اینڈ وائٹ شخص کو برداشت کرنا بڑے ہی دل گردے کا کام تھا۔ کم از کم میرے سامنے بیٹھا ہوا امین نامی وہ شخص ایسا دل گردے والا دکھائی تو نہیں دیتا تھا۔ مسئلہ بہت سیدھا سا ہے بیگ صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن محلے والوں نے اسے ٹیڑھا کر دیا ہے۔ میں نے محسوس کیا وہ ایک مرتبہ پھر پٹری سے اترنے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے سنبھالا دیا اور ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایک منٹ امین صاحب، آپ مجھے اپنی بیوی فرزانہ کا مسئلہ بتانے والے تھے، بیچ میں یہ محلے والے کہاں سے ٹپک پڑے؟ پلیز آپ اپنی بیوی فرزانہ کی بات کریں تو آپ کا اور میرا قیمتی وقت محفوظ رہے گا۔ محلے والوں کا ذکر کیے بغیر فرزانہ کے مسئلے کی وضاحت نہیں ہو سکتی بیگ صاحب، وہ کسی ڈبیٹر کے سے انداز میں بولا۔ ان نامراد محلے والوں نے ہی ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہ لوگ میری بیوی کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ جب فرزانہ پریشان ہوتی ہے تو لاہ معالی مجھے بھی پریشان ہونا ہی پڑتا ہے۔ آپ میرے مسئلے کو حل کر دیں تو ہم دونوں میاں بیوی آپ کو بہت زیادہ دعائیں دیں گی۔ بات ختم کرتے اس کے لہجے میں زمانے بھر کی یتیمیت اور مسکینیت شامل ہو گئی۔ مجھے اس پر بڑا ہی ترس آنے لگا۔ امین سے ہونے والی اب تک کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ تو بخوبی ہو گیا تھا کہ ان تیلوں میں تیل کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ وہ میرے لیے کیس کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ جہاں 15-20 منٹ برباد کیے ہیں مزید 10 منٹ اور نکال کر میں اس شخص کی بیتا سن ہی لوں تو ممکن ہے اس کے دل کا بوجھ ہی ہلکا ہو جائے۔ میں نے امین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا تھا، میں آپ کی بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں، مسئلہ بیان کریں آپ۔ وہ شکل و صورت سے جیسا دکھائی دیتا تھا اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اس نے خود کو ویسا ثابت بھی کر دکھایا۔ اس نے بڑے ہی سنجیدہ الفاظ میں مجھے بتایا کہ اس کے محلے دار اس کی بیوی فرزانہ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ ایک ساتھ باہر نکلیں یا فرزانہ اکیلی کہیں جائے، وہ لوگ انہیں چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، طرح طرح کے جملے اور آوازیں کستے ہیں۔ اس صورتحال نے ان کا جینا دوبر کر رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مسئلہ سن کر مجھے غصہ بھی آیا اور اس کی حالت پر افسوس بھی ہوا۔ اس حوالے سے اس کی عقل پر ماتم کرنے کو بھی دل چاہا کہ وہ ایک معمولی سے معاشرتی مسئلے کے لیے بطور وکیل میری خدمات حاصل کرنے کے لیے میرے دفتر پہنچ گیا تھا۔ اس مسئلے کو باہمی فہم و تفہیم یا محلے کی کسی بڑے کی مدد سے بآسانی حل کیا جا سکتا تھا۔ اس حوالے سے میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ بڑے ہی مجبور سے لہجے میں بولا، میں نے اسے کوشش کی تھی لیکن کوئی میری بات سننے کو ہی تیار نہیں۔ میں نے پوچھا، تمہاری رہائش کراچی کے کس علاقے میں ہے؟ اس نے نیو کراچی کے ایریا کا نام بتایا۔ اور تم کرتے کیا ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوچا جب وہ دفتر میں ہوتا ہوگا تو محلے والے اس کی بیوی کو کچھ زیادہ ہی چھیڑتے ہوں گے۔ اسی تناظر میں نے اس سے پوچھ لیا، تم دونوں میاں بیوی کے علاوہ گھر میں اور کتنے افراد ہیں؟ کوئی بھی نہیں، وہ مایوسی سے بولا۔ ہماری شادی کو بھی 1 سال ہی ہوا ہے، اولاد وغیرہ کی طرف سے بھی کوئی خوش امیدی نظر نہیں آتی۔ اس کی شادی کے عرصے کا سن کے مجھے شدید حیرت ہوئی۔ وہ 55 اور 60 کے درمیان تھا۔ میری شدید حیرت کا اصل سبب اس کی عمر سے زیادہ اس کی مخدوش حالت تھی۔ کوئی بھی معقول آدمی اس قسم کی صورتحال میں شادی بیاہ کے بارے میں سوچنے کی حماقت نہیں کرتا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ ممکن ہے اس نے اپنی عمر ہی کی کسی بڑی بی سے بھی رچا لیا ہو۔ اپنی تسلی اور تصدیق کے لیے میں نے وضاحت ضروری جانی اور میں نے پوچھ لیا، آپ کو اس عمر میں شادی کی کیا سوجی؟ اس عمر میں کیا مطلب بھائی؟ وہ تو بھڑک ہی اٹھا، آپ کے خیال میں میری عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ الٹا اس نے مجھ سے ہی سوال کر ڈالا۔ میرے متحد اندازے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہی کوئی 50 یا 52 سال۔ میری احتیاط اس کے بھڑکنے کے سبب تھی۔ میں خواہ اس کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے میرے کیے کرائے پر پانی ہی پھیر دیا۔ میری ساری محنت رائگاں گئی۔ اس نے خفگی آمیز لہجے میں کہا،
وکیل صاحب کمال کرتے ہیں آپ، کیا میں آپ کو 50 سال کا نظر آتا ہوں؟ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے جو نظر آ رہا ہے وہی بیان کیا ہے، اگر آپ کو میرا بیان ناگوار گزرا ہو تو افسوس ہے مجھے۔ کوئی بات نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا، انداز ایسا ہی تھا جیسے بڑی فراغ دلی سے اس نے مجھے معاف کر دیا ہو۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، میں بتاتا ہوں آپ کو، دراصل میری عمر اس وقت 45 سال ہے، لیکن میں 35 سے زیادہ کا نہیں لگتا۔ بات ختم کرتے ہی وہ داد طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس خوش فہم شخص کو بڑی چٹخارے دار داد پیش کرنے کو جی تو بہت چاہا، لیکن میں نے اپنی خواہش کو دبا ہی لیا۔ اس کے لیے شروع میں میرے دل میں جو ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے تھے وہ اب رفتہ رفتہ کوفت میں بدلتے جا رہے تھے۔ مجھے اس کی سوچ نارمل نہیں لگی، وہ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا تھا۔ میں نے جلے کٹے انداز میں پوچھ لیا، اور جس بیوی کی وجہ سے آپ بےحد پریشان ہیں اس کی بھی عمر بتا دیں؟ میں اسے اپنے دفتر سے رخصت کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا، اس 55-60 سالہ شخص نے 1 سال پہلے جس عورت سے شادی کی ہے وہ اپنی زندگی کی کس منزل پر کھڑی ہے، تاکہ یہ اندازہ قائم کیا جا سکے کہ کس کے کرم سے کس کے نصیب پھوٹے ہیں۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، فرزانہ 30 اور 35 کے درمیان ہے، پھر سینہ نما ہڈیوں کو ایک فقری انداز میں پھلاتے ہوئے بولا، بیوی کو شوہر سے کم از کم 10 سال ضرور چھوٹا ہونا چاہیے، اس طرح وہ روپ میں رہتی ہے۔ اس کے فلسفے کو زیر بحث لانا تو بہت دور کی بات تھی، میں اس پر لمحاتی غور کو بھی وقت کا ضیاع سمجھ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنی احمقانہ حرکتوں سے جس قدر میرا وقت برباد کر دیا تھا وہی کافی تھا، لہٰذا میں نے اپنی جان چھڑانے کی غرض سے کہہ دیا، ٹھیک ہے امین صاحب، میں نے آپ کی پریشانی کی کہانی تو سن لی، اب یہ بھی فرمائیں کہ اس سلسلے میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ یہ فیصلہ تو آپ کریں گے۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، قانون کی ساری کتابیں تو آپ نے پڑھ رکھی ہیں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا قانونی چکر چلائیں کہ محلے والے ایک دم بندے دے پتر بن جائیں، تاکہ ہم بھی سکھا سانس لے سکیں۔ آپ نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا ہے تو پھر توجہ سے میری بات سنیں۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، آپ اپنے مسئلے کے حل کے لیے بالکل غلط جگہ پر آ گئے۔ جی؟ اس نے بے یقینی سے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھا اور بولا، میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا ہوں بیگ صاحب۔ میں نے کہا، آپ کو کسی وکیل کے پاس آنے کے بجائے سیدھا اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن جانا چاہیے، وہی لوگ آپ کے مسئلے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں وہاں بھی گیا تھا، اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا، آپ ہی کے جیسے کسی شریف آدمی نے مجھے تھانے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، میں جا کر تھانہ انچارج سے ملا اور اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ اس نے بڑی غیر سنجیدگی سے میری بات سنی۔ میں نے دل میں کہا، تھانے دار نے گویا بڑی ہی سمجھداری کا ثبوت دیا۔ مجھے اس کے رویے پر غصہ تو بہت آیا، مگر ظاہر میں کمزور سا آدمی تھا، تھانہ انچارج کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا تھا، اس لیے منت اور عاجزی سے کام لیا۔ اس کے جواب میں تھانے دار نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے تمہاری شکایت سن لی ہے، میں اپنے کسی بندے کو بھیج کر انکوائری کروا لوں گا، اگر تمہارا بیان درست نکلا تو میں تمہاری شکایت دور کرنے کا بندوبست کر دوں گا۔ پھر تھانہ انچارج نے انکوائری کروائی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، میں نے سوال کیا۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور زہریلے لہجے میں بولا، ہاں کروائی، بہت ہی واہیات انکوائری کروائی تھی اس نے۔ جس روز میں نے تھانے میں شکایت درج کروائی، اسی رات لگ 10 بجے ایک ASI اس معاملے کی تفتیش کرنے ہمارے گھر پہنچا۔ اس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا کہ وہ ہمارے دروازے پر دستک دینے سے پہلے محلے میں گھوم پھر کر صورتحال کا اندازہ لگا چکا ہے، اور اس نے چند بیہودہ افراد کی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ ہمارا مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے دلی خوشی ہوئی، کیونکہ اس نے بڑے ہی مضبوط لہجے میں مجھے یقین دہانی کروائی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہونا کیا تھا وکیل صاحب؟ وہ زہرخند لہجے میں بولا، سمجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا مطلب بھائی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، تھانے دار کا بھیجا ہوا تفتیشی ASI روزانہ رات کو ہمارے گھر کے چکر کاٹنے لگا۔ وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گھر میں بیٹھتا، کھاتا پیتا اور جلدی ہمارے مسئلے کو حل کرنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو جاتا۔ ہم نے حسب توفیق اس کی ظاہرہ اور خفیہ خدمات کر رہے تھے۔ اس کا ایک پھیرا 150 سے کم میں نہیں پڑتا تھا۔ میں کسی بھی طرح اپنا مالی اور اناجی نقصان برداشت کر رہا تھا کہ مجھے پتہ چلا ASI نے میری غیر موجودگی میں دن کے وقت بھی گھر میں پھیرا لگانا شروع کر دیا تھا۔ ASI کی یہ حرکت بد اخلاقی کے زمرے میں آتی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔
پھر ایک رات میں نے تھانہ انچارج سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ لیا اور دفتر سے سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے ASI کی حرکات کی شکایت کی تو تھانے دار الٹا مجھ پر ہی گرم ہو گیا۔ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، میاں تفتیشی افسر نے انکوائری مکمل کرنے کے بعد مجھے رپورٹ دی ہے، محلے والوں سے زیادہ قصوروار خود تمہاری بیوی کا ہے۔ میں ایک عورت کی خاطر محلے کے 10-20 افراد کو گرفتار کر کے حوالات میں بند تو نہیں کر سکتا، یہاں تو اتنی گنجائش بھی نہیں ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، تھوڑا سا سوچا، پھر مشورہ دینے والے انداز میں بولا، تمہارے مسئلے کا صرف ایک ہی حل مجھے نظر آتا ہے، میری مانو یا تو تم اس محلے کو ہی چھوڑ دو یا پھر بیوی کو۔ میں تو منہ کھول کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا، مجھے تھانے دار سے ایسے واہیات جواب کی توقع ہی نہیں تھی۔ بہرحال میں وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر آ گیا۔ یہ 2 روز پہلے کا واقعہ ہے اور اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ امین نے متعلقہ تھانہ انچارج اور اس کے مقرر کردہ انکوائری افسر کے رویے کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اگر اس AI کی تفتیش کسی حد تک درست بھی تھی تو اسے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھے۔ بات ختم کر کے وہ پر امید نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے پرخلوص لہجے میں کہا، اگر تم کہو تو میں تمہارے علاقے کے تھانہ انچارج سے بات کرتا ہوں۔ کیا بات؟ اس نے بدکے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ میں نے کہا، یہی کہ وہ تمہارے مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرے اور ہر صورت میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے بڑی ہی بے یقینی اور گھائل نظر سے مجھے دیکھا لیکن خاموش رہا۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، اگر میں تھانہ انچارج سے بات کروں گا تو وہ ویسا کچھ نہیں ہوگا جیسے بقول تمہارے پہلے ہوا ہے۔ اس قسم کے خدشات کو ذہن سے نکال دو۔ چند لمحات تک الجھن بھرے لہجے میں مجھے دیکھنے کے بعد اس نے بولا تھا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے لیے کچھ نہیں کریں گے، میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہی کر رہا ہوں۔ میں نے خلوص نیت سے کہا تھا، میرے محترک ہو جانے کے بعد تھانہ انچارج ان افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جائے گا جو تمہاری بیوی کو تنگ کرتے ہیں، اس پر آوازیں کستے ہیں اور آتے جاتے سیٹیاں بجاتے ہیں۔ وہ بڑی ہی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ آپ پولیس کو اس معاملے میں نہ ہی ڈالیں تو اچھا ہے۔ میں نے سنا تھا پولیس والے بہت برے ہوتے ہیں، مگر ذاتی تجربے سے میں پہلی بار گزرا ہوں۔ لمحے بھر کو وہ رکا، پھر اپنی بات بڑی ملتی جانا انداز میں بولا تھا، بیگ صاحب آپ مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کریں پلیز۔ میں نے فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، امین صاحب اپنی بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سوال کرتے ہوئے میرے ذہن میں کوئی واضح مقصد نہیں تھا، پتہ نہیں اس نے میرے سوال سے کیا مطلب لیا۔ بڑی سادگی سے بولا تھا، اس سادگی میں بے بسی بھی شامل تھی۔ میں یہ محسوس کر سکتا ہوں جیسے میں نے کسی مرد سے شادی کر لی ہو۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ وہ اپنی ہی رو میں کہتا چلا گیا، فرزانہ میں عورتوں والی کوئی بات ہی نہیں، سارے شوق مردوں والے، صفائی ستھرائی کھانے پکانے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمارے گھر میں اکثر بازار سے کھانا آتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر وہ مجھے آنکھیں دکھانے لگتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اس کی بیوی ہوں۔ پہلے میری تنخواہ مہینے بھر چلتی تھی، بلکہ تھوڑی بہت رقم میں بچا بھی لیا کرتا تھا، لیکن اس ہوٹل بازی نے میرا ہاتھ بہت تنگ کر دیا ہے۔ 15 دن کے بعد جیب خالی ہو جاتی ہے، باقی کے دن قرض ادھار کر کے مہینہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، تم اپنی بیوی کو ان فضول خرچوں کے لیے سمجھاتے نہیں ہو، میں نے دانستہ قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے سخت اندیشہ تھا اگر میں نے مداخلت نہ کی تو وہ کوئی طویل قصہ چھیڑ بیٹھے گا، حالانکہ میں اسے یہ بھی پوچھ سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے میاں بیوی کے مائبین عمروں کے ضروری تفادات کے سلسلے میں جو فلسفانہ دعویٰ کیا تھا وہ کیا ہوا؟ اس دعوے کے مطابق تو فرزانہ کو اس سے دب کر، ڈر کر اور سہم کر رہنا چاہیے تھا۔ میں نے اس موضوع کو چھونے کی بھی کوشش نہیں کی اور خاموشی رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، میں نے بہت سمجھایا اسے اور اس نے اپنے مسئلے کا حل بھی نکال لیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، وہ کہتی ہے اگر میری تنخواہ پوری نہیں پڑ رہی تو وہ جاب کر لیتی ہے۔ مجھے بتائے بغیر وہ 1-2 جگہ انٹرویو بھی دے آئی تھی، وہ تو میں ہی اڑ گیا، ورنہ جاب تو پکی تھی اس کی۔ آپ بتائیں وکیل صاحب، میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ وہ 10 مردوں کے بیچ بیٹھ کر نوکری کرے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ کسی بھی گھر کا کفیل کفالت کے سلسلے میں اتنا مضبوط ہو کہ اس گھر کی کسی عورت کو معاشی مجبوری کے تحت ملازمت کی خاطر گھر سے نہیں نکلنا پڑے، لیکن ہر گھر کے معاشی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جہاں ضرورت
حقیقت بن کر گھر کے در و دیوار کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے۔ وہاں گھر کے معاشی ذمہ دار کو لنگڑی غیرت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنی کمزوریوں پر غور کرنا چاہیے۔ فی زمانہ پیسے کے بغیر کسی بھی گھر میں کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی، اور پیسہ کمانے کے لیے گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ گھر کے مرد اگر کسی بھی سبب اس محاذ پر کمزور پڑ رہے ہوں تو عورتوں کو قدم سے قدم ملا کر ان کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ زندگی کی گاڑی اچھے انداز میں آگے بڑھتی رہے۔ میں نے امین سے کہا، آپ نے اپنی بیوی کی جو خوبیاں بیان کی ہیں ان کی روشنی میں تو محلے کے کسی آوارہ لفنگے کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ اس کے متضاد کہانی سنا رہے ہیں۔ بس جی، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ وہ بولا تھا، ٹھیک ہے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، تم کسی روز اسے میرے پاس لے آؤ۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر امین کی بیوی فرزانہ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس عورت سے کوئی معقول اور ڈھنگ کی بات کی جا سکتی ہے، اور اس بات چیت کے نتیجے میں مجھے پوری امید تھی کہ اس کے مسئلے کا کوئی مثبت حل بھی نکل آئے گا۔ لیکن امین نامی وہ بے وقوف میری آسان سی بات کو بھی نہ سمجھ سکا۔ اس نے بڑے پریشان کن انداز میں آنکھیں سکیڑیں اور بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، جناب، میں ان 10-12 لفنگوں کو پکڑ کر آپ کے پاس کیسے لا سکتا ہوں؟ وہ کہاں میری بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں نے خفیہ انداز میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا، اپنا ویڈنگ کارڈ تھمایا اور بازور الفاظ دھکیل کر اپنے دختر سے رخصت کر دیا۔ فی الحال میں یہی کر سکتا تھا۔ کسی کے پاس اگر بہت سارا وقت فارغ ہو اور وہ لمحہ بھر تفریح کے موڈ میں رہتا ہو تو ایسے شخص کے لیے امین ایک ناقابل فراموش شخص تھا، مگر میں اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے باعث ایسی تفریحات افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ اسے میری مجبوری یا بدقسمتی سمجھ لیں۔ چنانچہ اب کافی دنوں تک امین پلٹ کر نہیں آیا تو میری یادداشت نے اسے فراموش کر دیا۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد کا ذکر ہے۔ ایک روز ایک عورت مجھ سے ملنے دفتر آئی۔ وہ خوبصورت نقش و نگار کی مالک ایک دلکش عورت تھی۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 25 اور 26 کے قریب لگایا۔ جسم قدرے بھرا بھرا ہوا تھا، مگر ایک مخصوص گینڈے کے اندر۔ اسے فروا مائل یا فریبی مائل نہیں کہا جا سکتا تھا، اس کے سرابے کو پرکشش کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کی صورت میں مجھے ایک معروف اداکارہ کی جھلک نظر آئی، لیکن بہرحال نہ تو وہ اداکارہ تھی اور نہ ہی کوئی اس کی قریبی رشتے دار۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور بڑے ہی شائستہ انداز میں اس کی آمد کی خیریت دریافت کی۔ وہ چند لمحات تک مجھے دیکھتی رہی، جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اپنی آمد کے مقصد سے مجھے آگاہ کرے یا نہ کرے۔ میں سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر وہ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اس نے اپنا پرس کھولا اور پرس کے اندر سے ایک ویڈنگ کارڈ نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا، وکیل صاحب، یہ کارڈ آپ ہی کا ہے نا؟ میں کارڈ کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کارڈ میرا ہی تھا۔ میں نے کارڈ کو تھامنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں، یہ میرا تعارفی کارڈ ہے۔ پھر تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ کارڈ آپ نے کس کو دیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ اس کا سوال اگرچہ فضول سا تھا، لیکن اس سوال کے پیچھے جھلکتی سنجیدگی نے مجھے چونکا دیا۔ وہ یقینی طور پر کسی خاص معاملے کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں جواب دیا، میں روزانہ درجنوں افراد کو اپنا یہ ویڈنگ کارڈ دیتا ہوں۔ کارڈ کو دیکھ کر یہ بتانا ناممکن ہے میں نے مذکرہ کارڈ کو جو ہے کس شخص کو دیا تھا، کیونکہ میرے ویڈنگ کارڈ ایک جیسے ہوتے ہیں اور میں افراد کے لحاظ سے ان پر کسی قسم کی مخصوص نشانیاں نہیں لگاتا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں اور بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ وہ کارڈ کو واپس اپنے پرس میں رکھتے ہوئے بولی، کچھ عرصے پہلے میرا شوہر آپ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اس ملاقات کے بارے میں اس نے مجھے بتایا تھا۔ رخصت کے وقت آپ نے یہ کارڈ اسے دیا تھا، اور جب 10 دن بعد فرزانہ تنخواہ کی رقم لے کر گھر آئی تو سبھی کچھ بہتر ہو گیا۔ فرزانہ نے 20 تاریخ کو دفتر جوائن کیا تھا، لہذا اس ماہ اسے 10 دن کی تنخواہ ملی۔ فرزانہ نے ایک عقل مندی یہ بھی کی کہ تنخواہ کی رقم اس نے لا کر امین کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ اس بات نے امین کو خوش کر دیا۔ اس نے اس رقم سے پہلی فرصت میں اپنا ادھار چکایا اور آئندہ کے لیے فرزانہ کی نوکری پر ناراض ہونے کا خیال دل سے نکال دیا۔ پتہ نہیں یہ اس کی کوئی مصلحت تھی یا منافقت۔ بہرحال عموماً اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ چند روز جو ہے ہنسی خوشی گزر گئے، پھر اچانک ایک بھونچال سا آ گیا۔ فرزانہ کی جاب ناگن چورنگی پر تھی۔
नागन चौरंगी न्यू कराची से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, लिहाजा वो नौकरी के लिए 10:30 बजे घर से निकलती और 5:30 बजे तक वापस आ जाती। उसकी ड्यूटी 11 से 5 बजे तक की थी। उसके बस अमीन जो है घर से 9 बजे का निकला हुआ रात 8 8:30 बजे वापस आता। एक रात वो घर में दाखिल हुआ तो सख्त भरम था। फरजाना ने उसकी भरमी का सबब दरियाफ्त करना चाहा तो वो फट पड़ा। बस फरजाना, बस, मैं इससे ज़्यादा बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेगैरती? वो हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखने लगी। तुम किस बेगैरती की बात कर रहे हो? वो बेगैरती जिसका मुजाहरा तुमने शुरू कर दिया है। वो गजीले अंदाज में दौड़ा। मैंने क्या किया है? फरजाना ने उलझन जुदा लहजे में पूछा। देखो तो किसी अनजान बनकर पूछ रही हो तुम, मैंने क्या किया है? अमीन ने मुंह बिगाड़ कर अपनी बीवी के कहे हुए अल्फाज दोहराए। मैं तो तुम्हारी चक्करबाजियों को अच्छी तरह समझ गया हूँ, यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। फरजाना भी चीखी पड़ी। तुम मेरी कौन सी चक्करबाजियों को समझ गए हो? मैंने कौन सी बेगैरती दिखाई है? तुम पहलियां क्यों बुझवा रहे हो? साफ अल्फाज में कहो जो कहना चाहते हो। साफ अल्फाज में सुनना चाहती हो तो सुनो, वो कपकपाती हुई आवाज में बोला। मुझे पता चल गया है कि कोई कार वाला रोजाना तुम्हें घर छोड़कर जाता है। तो फरजाना ने इस एक लफ्ज को गुस्से की शिद्दत से कुछ ज्यादा ही खींच डाला था। मुझे बताओ, घिरे कार वाले शख्स का तुमसे क्या नाता है? अमीन ने घूर कर अपनी बीवी को देखा। वो क्यों तुम्हें अपनी गाड़ी में यहाँ छोड़ने आता है? उस शख्स का नाम परवेज शाह है, फरजाना ने गजीले लहजे में बताया। मैं इसी के पास काम करती हूँ और तुम्हारा ये कहा हुआ बिल्कुल गलत है कि वो मुझे रोजाना घर छोड़ने आता है। ये सच है कि मैं 2-3 मरतबा परवेज शाह की गाड़ी में बैठी हूँ। उसे सरजानी टाउन जाना था, इसलिए उसने मुझे जो है घर ड्रॉप कर दिया। तुम 2-3 मरतबा भी इसकी गाड़ी में क्यों बैठी? वो तो बाकायदा झगड़े पर उतर आया था। तुम्हें पता है ना किसी नामहरूम, मेरा मतलब है ये ठीक नहीं। उसने गड़बड़ाने वाले अंदाज में जुमला मुकम्मल करने की कोशिश की थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ कहते कहते ऐन वक्त पर रुक गया था। फरजाना को समझने में ये दिक्कत पेश न आई कि वो परवेज शाह को नामहरूम गिरदानते हुए उसकी गाड़ी में बैठने के लिए मजम्मत करना चाहता था, लेकिन ये सोचकर से जो है बात को अधूरा छोड़ना पड़ा कि कहीं पलटकर फरजाना उससे ना पूछ बैठे कि वो भी तो 3-4 नामहरूम औरतों के साथ घुल मिलकर दफ्तर में काम करता है। वो इस बहस को बढ़ाना नहीं चाहती थी, लिहाजा ठहरे हुए लहजे में बोली। अमीन, तुम मुझ पर या परवेज शाह पर खामखा का शक कर रहे हो। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जिस अंदाज में तुम सोच रहे हो। वो खास तौर पर मुझे घर छोड़ने कभी नहीं आया। सरजानी टाउन में जो है उसके प्लाट का एक वसी प्रोजेक्ट है, वो इसी सिलसिले में इधर आता जाता रहता है। तुम अपने जहन को साफ रखो। मैं अपने जहन को किस तरह साफ रखूं? वो आंखें दिखाते हुए बोला। मुझे पता चला है जब परवेज शाह तुम्हें घर छोड़ता है तो तुम दोनों ऐसे वालियाना अंदाज में एक दूसरे को खुदा हाफिज कहते हो, जैसे तुम्हारे दरमियान कोई गहरा रिश्ता हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता फरजाना। हमारे दरमियान सिर्फ मुलाजिम और मालिक का ताल्लुक है। फरजाना ने भी भिपटे हुए लहजे में कहा। और इस ताल्लुक का किसी रिश्ते को नाम नहीं दिया जा सकता। जहाँ तक मुस्कुराकर किसी को खुदाफिज कहने का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में अखलाकियात इस बात का तकादा करते हैं। वो लम्हे भर को रुकी थी, फिर अपनी बात में इजाफा करते हुए उसने अमीन से पूछा, क्या तुम जब अपने दफ्तर पहुंचते हो साथ काम करने वाली लड़कियों और औरतों से सलाम दुआ नहीं करते हो? इस तरह रुखसत होते वक्त इन्हें अल्लाह हाफिज नहीं कहते हो? और अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या इस दौरान तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा छाया रहता है? तुम जरा सा नहीं मुस्कुराते, बल्कि कोई बात करे तो तुम उसे काट खाने को दौड़ते हो। जज्बात के रो में बोलते बोलते उसका लहजा खासा कड़वा हो गया। बताओ, तुम्हारे दफ्तर में काम करने वाली औरतें नामहरूम नहीं है। मेरी बात दूसरी है। वो सटपटाए हुए लहजे में बोला। दूसरी क्यों है? उसने चीख से मुशाबा आवाज में पूछा। वो कोई जवाब ना दे पाया। फरजाना ने खुली हकीकत बयान की थी। अमीन के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता था, लिहाजा वो बगले झांकते हुए खिसियाने से अंदाज में बोला था। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ, बस मैंने जो कहा है उसका ख्याल रखना। अमीन, ये बात तुम किसी माकूल तरीके से भी कह सकते थे। वो शिकायती अंदाज में बोली। तुम सीधा सीधा कहते थे कि मैं परवेज शाह की गाड़ी में ना बैठा करूं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारी बात मान लेती, लेकिन तुमने जिस अंदाज में मेरे किरदार पर शक किया है इससे मुझे दिली सदमा हुआ है। काश। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। अमीन ने उसकी शिकायत पर ना कोई शर्मिंदगी जाहिर की, ना ही कोई गुस्सा दिखाया, बल्कि दूसरी तरफ देखता रहा। अचानक फरजाना के जहन में एक अछूता सवाल उभरा। अमीन तो सुबह 9 बजे घर से निकलता था, फिर उसकी वापसी रात 8 बजे से पहले नहीं होती थी, जबकि वो खुद 5:15 5:30 बजे तक घर पहुंच जाती थी। औकात की इस तरतीब में ये मुमकिन नहीं था कि वो उसे परवेज शाह की गाड़ी में बैठते हुए या गाड़ी से उतरते हुए देख पाता। परवेज शाह के इस हवाले से उसने फरजाना पर जो भी शक किया था
اس کے لیے اس نے مجھے پتہ چل گیا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے اس کا ایک ہی مطلب تھا۔ محلے کے کسی شخص نے اس کے کان بھرے تھے، کیونکہ پرویز شاہ کی گرے گاڑی میں اس کی آمد محلے والوں سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی تناظر میں اس نے اپنے شوہر سے پوچھ لیا، امین ایک بات سچ سچ بتاؤ گے مجھے؟ وہ خفگی آمیز سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تمہیں یہ بات کس نے بتائی کہ میں کسی گرے گاڑی میں بیٹھ کر گھر آتی ہوں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بصدور تیوری چڑھا کر بولا، تم نے اقرار کر لیا ہے، پھر تصدیق کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اقرار کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ میرے من میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جو ہے گہری سنجیدگی سے بولی تھی، اسی لیے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا ایسا کون سا خیر خواہ ہے جس نے تمہیں میرے بارے میں اتنی اہم اطلاعات دی ہیں؟ وہ تھوڑی دیر تک تو متعامل دکھائی دیا، پھر غزیلے لہجے میں بولا، مجھے محلے ہی کے لوگوں سے اس گرے گاڑی والے کے بارے میں پتہ چلا تھا، میں بھی تو یہی پوچھ رہی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، تو مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے تمہیں بتایا ہے، کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ وہ قدر خنجل ہوتے ہوئے بولا، اگر ایک سے زیادہ افراد ہیں تو بھی بتا دو۔ وہ اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولی، تاکہ پتہ تو چلے کس کس کو کیا تکلیف ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جینا دوپہر ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ برا سموہ بناتے ہوئے بولا، انہی لوفروں نے اس جانب میری توجہ کروائی ہے، بڑے تنزیہ انداز میں کہہ رہے تھے، تمہیں ہم محلے والوں ہی سے خدا واسطے کا بیرے، ہم دل پشوری کے لیے کوئی جملہ پھینک دیں تو تم پولیس کو بلا لاتے ہو، اور جب غیر محلے دار ہماری بیوی کو گاڑیوں میں سیر کراتے پھریں تو تمہاری غیرت جوش نہیں مارتی۔ واہ بھئی واہ، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ اچھا دستور ہے، اپنوں کو کاٹو اور غیروں میں بانٹو۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے اس لفنگے کو منہ سے ایسی لوفرانہ باتیں سنی تو مجھے خود پر قابو نہیں رہا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر جھٹ سے اس کا گریبان پکڑ لیا، اس کی مدد کو دوسرے بھی لپک آئے۔ یہ سب وہی لوگ تھے جو ہم پر چپ کے آوازیں کستے ہیں اور تمہیں دیکھ کر مائنہ خیز انداز میں سیٹیاں بجاتے ہیں۔ انہوں نے زور زبردستی کر کے اپنے ساتھی کا گریبان چھڑا لیا اور اس کی حمایت میں بولے، ہم سے کیوں الجھتے ہو؟ اگر تمہارے اندر اتنی ہی زیادہ غیرت بھری ہوئی ہے تو جا کر اپنی بیوی سے پوچھو وہ آج کل کس یار کی گریپ فورٹ میں بیٹھ کر سیر سپاٹے کرتی پھر رہی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر سانس لینے کے لیے رکا تھا، سانس پوری طرح ہم دار بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ دوبارہ تھرتھراتی ہوئی آواز میں گویا ہوا، ان بدبختوں کے تمہارے بارے میں ایسے بےہودہ کلامات سن کر تو میرا دماغ ہی گم گیا۔ میں مرنے ماننے پر تل گیا، لیکن میں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ ان چار کے مقابلے میں میری پیش نہ چلی۔ یہ تو اچھا ہوا انہوں نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف دھکے ہی دیتے رہے، ورنہ اب تک میں تمہیں یوں صحیح سلامت نظر نہ آتا۔ میں ابھی بھی انہی شیطانوں سے نبٹ کر آ رہا ہوں۔ ایک ذلیل نے تو یہاں تک کہہ دیا، اگر تم سے بیوی نہیں سنبھالی جاتی تو تھانے دار کے مشورے پر عمل کر ڈالو۔ میں یہ پگھلا ہوا سیسا اپنی سماعت میں اڑیل کر سیدھا تمہارے پاس آ رہا ہوں، بتاؤ کہاں پر غلطی پر ہوں میں؟ بات ختم کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ ابھی سماعت میں غصے اور بھرمی کے بجائے بیچارگی آئی تھی۔ اس نے بیوی کی طرف سے نگاہ چراتے ہوئے زخمی لہجے میں کہا، تم تو جانتی ہو تھانے دار نے مجھے کیا مشورہ دیا تھا۔ فرزانہ قانون کے اس پاسبان کے مشورے کو بھولی نہیں تھی۔ تھانے دار نے اس کے شوہر کو بڑے ہی مخلصانہ انداز میں مشورہ دیا تھا کہ وہ یا تو اس کے محلے کو چھوڑ دے یا پھر اپنی بیوی کو، جس کی وجہ سے وہ مشکلات اور مسائل سے دوچار ہو رہا ہے۔ تھانے دار کا یہ نیک مشورہ اس بوگس رپورٹ کی روشنی میں تھا جو تفتیشی افسر ایس آئی شمشاد نے تیار کر کے اس کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اس رپورٹ میں فرزانہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے سارے فتنے کی جڑ قرار دیا گیا تھا۔ فرزانہ کی مخالفت میں ایس آئی نے محض اس وجہ سے یہ رپورٹ تیار کی تھی کہ اس نے ایس آئی کے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ محلے کے چند شرپسند اوباش لفنگوں کی باتیں سن کر ایسا یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ فرزانہ اس کے لیے انتہائی آسان شکار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اس کوشش کے باوجود بھی جب ایسا کچھ ثابت نہیں ہوا تو اپنی ناکامیابی کے انتقام کے طور پر اس نے فرزانہ ہی کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہانی الٹ دی۔ یہ ساری ترش حقیقتیں فرزانہ کے ذہن میں بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس بات کا بھی قلق تھا کہ اس کے شوہر نے ان کے مقابلے میں اس لفنگے کی بات کو اہمیت دی جو اس کی عزت کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وہ نام مراد ہر لمحے اس موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ کب اس کے قدم ڈگمگائیں اور ان کا داؤ چل جائے۔ ان شیطانوں کے خلاف پولیس نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ اس نے جی میں ٹھان لی تھی کہ
کوشش کر کے وہ بہت جلد اس محلے ہی کو خیر بات کہہ دیں گے۔ اس رات ان کے بیچ ایک پراسرار خاموشی حائل رہی۔ امین گو مگو کی کیفیت سے دوچار رہا۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آتا۔ کمزوری چاہے اعصابی ہو، چاہے دماغی ہو، جسمانی ہو یا کسی بھی نوعیت کی ہو، وہ انسان کے اندر غصے کو جنم دیتی ہے، اس کی قوت برداشت کو کھا جاتی ہے۔ کمزور انسان ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا ہے، تحمل اس کے پاس سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ اپنی تمام تر ناکامیوں اور ناکامرانیوں کے درمیان جو ہے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے لگتا ہے۔ امین بھی یہی کچھ کر رہا تھا۔ محلے کے لفنگوں پر اس کا بس نہیں چلتا تھا، لہذا وہ گھر کی مرغی پر ہی سارا غصہ اتارتا تھا۔ اس کے خیال میں اس کے تمام تر مسائل کا سبب فرزانہ تھی۔ وہ جانتا تھا فرزانہ کو کوئی قصور نہیں، لیکن اس کی کمزور سوچ اسی خیال سے بہل جاتی کہ یہ سب کچھ فرزانہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کے منہ توڑنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، اس لیے موقع میل دیکھ کر وہ فرزانہ پر ہی برس کر اپنے دل کا غبار نکال لیتا۔ نادان کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ فرزانہ بیچاری اپنا غبار نکالنے کے لیے کہاں جا کر کس پر برسے۔ وہ سرد مہر رات جیسے تیسے گزر گئی۔ اس رات سونے کی کوشش میں جاگتے ہوئے فرزانہ نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہ پہلی فرصت میں اس محلے کو چھوڑ دیں گے، اور جب تک وہ لوگ یہاں آئیں وہ پرویز شاہ کی گاڑی میں بیٹھ کر اس طرف نہیں آئے گی۔ اس کا شوہر شکی مزاج اور کمزور احساب شخص تھا، اور وہ عمر کی اس منزل پر کھڑا تھا جہاں انسان کے اندر تبدیلی لانا ناممکن تھا۔ آئندہ 2-3 روز امن و سکون سے گزر گئے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ فرزانہ نے سکھی سانس لی کہ مصیبت ٹل گئی، لیکن یہ اس کی خوش فہمی نما بھول تھی۔ تیسرے دن رات کو امین دفتر سے لوٹا تو اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ اس نے فرزانہ سے کوئی اچھی بری بات نہ کی اور منہ پھیلا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ فرزانہ نے یہی سمجھا کہ اس کے دفتر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ شامت کی ماری اس نے پوچھ لیا، کیا بات ہے امین، تم خاموش کیوں؟ خاموش نہ رہوں تو کیا کروں؟ اپنی رسوائی کا اعلان کرتا پھروں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ رسوائی؟ فرزانہ نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کس نے تمہاری رسوائی کر دی؟ تمہارے ہوتے ہوئے یہ نیک کارنامہ اور کون انجام دے سکتا ہے؟ وہ جلے کٹے انداز میں بولا۔ فرزانہ کو بھی تاؤ آ گیا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، ہوش میں تو ہو تم؟ میں نے تمہاری رسوائی کے لیے ایسا کیا کر دیا ہے؟ کیا یہ بات بھی مجھے ہی بتانا ہوگی؟ وہ بھی عجیب سے لہجے میں بولا۔ جو الزام لگاتا ہے وہی اس کا سبب بھی بتاتا ہے۔ فرزانہ نے بھی بفرے ہوئے انداز میں کہا، میں نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا نا کہ تم اس پرویز کی اب گاڑی میں نہیں بیٹھو گی؟ وہ آنکھیں دکھاتے بولا، لیکن تم نے میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ تم کل پھر اسی منحوس شخص کی گرے گاڑی میں بیٹھ کر آئی ہو۔ جھوٹ ہے یہ، 100% جھوٹ۔ وہ بھی چلا اٹھی، میں اس دن کے بعد سے پرویز شاہ کی گاڑی کے قریب بھی نہیں گئی ہوں۔ کسی بدبخت نے تمہیں سراسر غلط اطلاع دی ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے تو بولیں گے بھی، وہ زہریلے لہجے میں پھنکارا۔ اس کا مطلب ہے کہ محلے کے آوارہ لفنگے تمہاری نظر میں مجھ سے زیادہ معتبر ہیں؟ فرزانہ بھی ہتے سے اکڑ گئی۔ تمہیں ان کی بات کا اتنا اعتبار ہے، لیکن میرے کہے کا یقین بھی نہیں۔ میں جب کہہ رہی ہوں کہ میں اس شخص کی کیا کسی بھی شخص کی گاڑی میں نہیں بیٹھی ہوں تو تمہیں میری بات کو سچ ماننا چاہیے۔ تم یہ نوکری ہی چھوڑ دو، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ نہ رہے گا بانس اور نہ ہی بجے گی بانسری۔ میں نہ محلے والوں کی زبانیں بند کر سکتا ہوں اور نہ ہی ان کے بازو توڑ سکتے ہو۔ فرزانہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے اس کے کپ کپاہٹ آمیز جملے کو مکمل کر دیا اور نہایت ہی کٹیلے لہجے میں بولی، امین تم انتہائی بزدل اور کانوں کے کچے انسان ہو۔ میں تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان لوگوں کی لگائی بجھائی پر یقین کر رہے ہو جو ہمارے دشمن ہیں۔ وہ لمحے بھر کے نہیں رکی، پھر بولی، ان تمام مسائل کا اب صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم جلد از جلد یہ محلہ چھوڑ دیں۔ میں نے ناگن چورنگی کے قریبی ایک چھوٹا سا گھر دیکھ لیا ہے۔ اور ناگن چورنگی؟ امین نے ایک ایک لفظ چبا کر اس کی بات کاٹ دی اور زہریلے لہجے میں بولا، ناگن چورنگی کا نام بھی نہ لینا میرے سامنے۔ یہ نام سنتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی موذی ناگن مجھے ڈنک مار رہی ہو۔ پھر وہ منہ کو ٹیڑھا کر کے عجیب سے لہجے میں بولا، تمہارے پرویز شاہ کی ایجنسی بھی تو ناگن چورنگی پر ہی ہے نا؟ امین کا یہ جملہ کسی برچی کی مانند اس کے کلیجے میں اتر گیا۔ امین نے اس کے حوالے سے پرویز شاہ کا ذکر بڑے ہی بھونڈے انداز میں کیا تھا۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اسے یقین ہو گیا کہ
امین اس کے کردار پر شک کر رہا ہے، اور یہ بات کسی بھی شخص کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہوتی ہے کہ اس کے کردار کو شبہ کی نظر سے دیکھا جائے۔ فرزانہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ کوئی بھی انسان جب اندر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یا تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے پارا پارا اندرون میں ایک بغاوت، ایک ضد یا ایک سرکشی جنم لیتی ہے۔ فرزانہ پر بھی اب ضد سوار ہو گئی کہ کچھ بھی ہو وہ پرویز شاہ کی ایجنسی والی ملازمت اب نہیں چھوڑے گی۔ پرویز نامی وہ شخص ایک عجیب و غریب کاروبار کرتا تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک دھوکے باز شخص تھا جو معصوم اور سادہ بے وقوف لوگوں کو مستقبل کے سنہری خواب دکھا کر لوٹتا تھا۔ اس کا لوٹنا ایسے معمولی انداز کا تھا کہ کسی کو اس کی بدنیتی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ فرزانہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا باس کتنا بڑا فراڈی ہے۔ فراڈ یا دھوکہ دہی کا کاروبار کرنے والے افراد عموماً بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نہایتی محبت اور خوش اخلاقی کے ساتھ۔ وہ اپنے مصنوعی دوستانہ رویے سے لوگوں کو دل جیت لیتے ہیں۔ لوگ آسانی سے ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور یہیں سے ان کی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ پرویز شاہ نے ایک برائٹ فیوچر اسسٹنٹ کے نام سے ایک ایجنسی قائم کر رکھی تھی، جس کا دفتر ناگن چورنگی کی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر واقع تھا۔ اس دفتر میں صرف 3 افراد بیٹھتے تھے: پرووائٹر پرویز شاہ، اس کی سیکرٹری نما ملازم فرزانہ اور آفس اسسٹنٹ فرید احمد۔ باقی بھی 3 افراد کی 3 ٹیمیں فیلڈ میں کام کرتی تھیں، جیسے پرویز شاہ مارکیٹنگ کا نام دیتا تھا، اور یہی اصل کام تھا۔ یہ 9 افراد 3 لڑکے اور 6 لڑکیاں گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کر انعامی پرچیاں فروخت کرتے اور لوگوں کو یہ حسین خواب دکھاتے کہ قرآن دازی میں ان کی قیمتی انعامات نکلیں گے۔ ذکر انعامات سلائی مشین سے شروع ہو کر 120 گز کے پلاٹ تک جاتے۔ بہرحال کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب تک دنیا میں بے وقوف موجود ہیں، عقل مند بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اس رات دونوں میاں بیوی کے درمیان اچھی خاصی تلق کلامی ہوئی۔ امین اس بات پر مصر تھا کہ فرزانہ جاب چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے، اور فرزانہ کا اصرار تھا کہ وہ نوکری نہیں چھوڑے گی۔ امین کو چاہیے کہ وہ اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ محلہ چھوڑ دے۔ ناگن چورنگی نہ صحیح، وہ کراچی کی کسی بھی حصے میں جا بسے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ رات بدمزگی میں دونوں نے اپنے اپنے انداز میں کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ کل صبح امین ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ فرزانہ نے بھی زیادہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے اپنی شوہر کی رات والی حرکت پر سخت غصہ تھا۔ امین کی طرف سے اس کا دل بری طرح دکھا ہوا تھا، اور اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک پڑی سوتی رہی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ کسی بھی حال میں وہ جاب نہیں چھوڑے گی، لہٰذا اپنے وقت پر وہ تیار ہو کر گھر سے نکل گئی۔ وہ حسب معمول جاب پر پہنچ گئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر اسے ایک ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ پرویز شاہ اور آفس اسسٹنٹ فرید احمد 10 بجے تک پہنچ جاتے تھے۔ فرزانہ کی آمد کے لگ بھگ 11 بجے ہوتی تھی۔ فیلڈ ورکرز کی تینوں ٹیمیں بھی صبح دفتر میں جمع ہوتیں اور ضروری میٹنگ کے بعد اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتیں۔ اس نے دفتر میں قدم رکھا تو وہ دونوں موجود تھے، لیکن ان کے چہرے پھولے ہوئے تھے۔ فرزانہ ان کی برہمی کا سبب نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے اس کے سلام کا صحیح طور پر جواب بھی نہیں دیا تھا۔ فرزانہ نے فرید سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ چہرہ اترا ہوا نہیں ہے، بلکہ چڑھا ہوا ہے، فرید نے خفگی آمیز لہجے میں جواب دیا۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ اس بھرمی اور ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ سبب کے بارے میں شاہ جی بتائیں گے، فرید نے پرویز شاہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس دفتر کو پارٹیشن کی مدد سے 2 کمروں میں بدل دیا گیا تھا۔ عقبی کمرے میں پرویز شاہ بیٹھتا تھا اور بیرونی کمرہ دیگر اسٹاف کے استعمال میں آتا تھا۔ پرویز شاہ فرزانہ کو اپنے ساتھی عقبی کمرے میں لے گیا۔ جب وہ بیٹھ چکی تو پرویز شاہ نے پوچھا، تم نے اپنے شوہر کا نام امین ہی بتایا تھا نا؟ اس کے لہجے سے خفگی جھلکتی تھی۔ ہاں، فرزانہ نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر الجھن زدہ نظر سے اپنے باس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ ہی لیا، آپ میرے شوہر کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ پرویز شاہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کیا، کیا تمہارا شوہر امین کوئی نفسیاتی مریض ہے؟ فرزانہ کی جی میں تو آئی کہ دے ہاں، لیکن اس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور مسئلیت آمیز لہجے میں بولی، سر نفسیاتی مریض تو نہیں، البتہ امین غصے کے ذرا تیز ہیں، میں اسے زیادہ غصے والا ہوں۔ پرویز شاہ نے برہمی سے کہا، آج گھر جا کر اسے اچھی طرح یہ بات سمجھا دینا
کہ آئندہ میرے آفس میں قدم نہ رکھے، ورنہ میں پہلی فرصت میں اس پاگل کے بچے کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اور تم، وہ جملہ نامکمل چھوڑ کے لمحے بھر کر رکا، پھر اپنی برہمی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، اور تمہیں اگر نوکری نہیں کرنا تو ابھی اور اسی وقت جا سکتی ہو، مجھے اپنے دفتر کے لیے بہت ساری لڑکیاں مل جائیں گی۔ ویسے بھی آج کل جو ہے بے روزگاری عروج پر ہے۔ فرزانہ سمجھ گئی کہ امین نے وہاں آ کر ضرور کوئی گڑبڑ کر دی ہے۔ اس نے اپنی تسلی کی خاطر جو ہے پرویز شاہ سے پوچھ لیا، سر کیا امین یہاں آیا تھا؟ ہاں یہاں آیا تھا، وہ سر پٹائے ہوئے لہجے میں بولا، تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے وہ۔ میں نے تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ خاطر رعایت برتی ہے، ورنہ لوگوں کو جمع کر کے میں اس کی تشریف مبارک پر اتنے جوتے لگواتا کہ کئی دنوں تک اسے گھائل تشریف کے بل آرام سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ فرزانہ کے مہم اصلاح پر پرویز شاہ نے اسے بتایا کہ امین نے وہاں پہنچ کر بڑے ہی جگلی پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ فرزانہ کے حوالے سے پرویز شاہ کو الٹی سیدھی سناتا رہا اور مطالبہ کیا کہ وہ فرزانہ کو نوکری سے نکال دے، اس کی وجہ سے ان کی عزت خاک میں مل رہی ہے، محلے والے بڑے ہی پرسرار مغویاں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نیز اس نے بڑے ہی جو ہے واضح الفاظ میں پرویز کو دھمکی دی کہ اگر آئندہ وہ فرزانہ کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑنے آیا یا ان کے محلے میں کہیں دکھائی دیا تو وہ کوئی لحاظ کیے بغیر اس کی ٹانگیں توڑ دے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے پرویز شاہ کو کافی سنگین اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی۔ 5-10 منٹ کی ہنگامہ آرائی کے بعد وہ پاؤں پٹکتا ہوا دفتر سے رخصت ہو گیا۔ یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد پرویز شاہ نے فرزانہ سے پوچھا، تم اتنے بدتمیز شخص کے ساتھ اسے گزارا کرتی ہو، کیا تمہیں شادی کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ سر فکر نہ کریں آپ، وہ معذر خانہ لہجے میں بولی، میں امین کو اچھی طرح سمجھا دوں گی، آئندہ وہ اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ میں اس کے ناشائستہ رویے کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں، پرویز شاہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں ٹانگیں توڑنے کی بات کرتے ہوئے اس کانگڑی پہلوان کی اپنی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں، میں نے اس کی صحت کی خاموش التجا کو سن لیا، ورنہ وہ تو تمہارے بھی ایک ہاتھ کی مار نہیں۔ پتہ نہیں وہ کس بات پر اتنا اکڑ رہا تھا، نہ جسم میں نہ جان اور نہ ہاتھ پاؤں میں طاقت۔ اس کمبرسی کی حالت میں بھی وہ اچھل اچھل کر مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کی نہیں رکا، پھر عجیب سے لہجے میں اس نے فرزانہ سے سوال کیا، سر سچ بتاؤ، تم نے کیا دیکھ کے اس بڑے میاں سے شادی کی تھی؟ سر جانے بھی دیں، وہ بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، سمجھا دوں گی میں امین کو اچھی طرح کہ آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، مجھے اس واقعے کا سخت افسوس ہے۔ فرزانہ جانے بھی دے کی باتیں کر رہی تھی، لیکن پرویز شاہ چھوڑنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی رو میں بولتا چلا گیا، جب اس بڈھے طوطے نے یہاں آ کر تمہارے بارے میں سوال کیا تو میں یہی سمجھا کہ وہ تمہارا والد ہے، لیکن پھر اس نے مجھے تمہارے ساتھ منسوب کر کے الٹی سیدھی بکواس شروع کر دی اور اپنی شوہریت کا ڈھنڈوارا پیٹنے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ اس وقت کس مخلوق کے روبرو ہوں میں۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر کو رکا، پھر افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہارے شوہر کو دیکھ کر تو مجھے تمہاری بدقسمتی پر دکھ محسوس ہوا ہے۔ پتہ نہیں تم نے کس مجبوری کے تحت اس ہانپتے کانپتے زرد پتوں والے پیڑ کے سائے میں پناہ لی ہے۔ مجھے تمہارے نجی معاملات سے کوئی دلچسپی تو نہیں، لیکن ایک نکتے کو ذہن نشین کر لو۔ وہ لمحاتی توقف کے دوران میز پر رکھی ہوئی اشیاء کو ادراری انداز میں ادھر ادھر کرتا رہا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، میں اس بےہودہ شخص کو دوبارہ یہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر آئندہ دفتر میں مجھے اس کی شکل نظر آئی تو میں سوچے سمجھے بغیر اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا، پھر مجھ سے کوئی شکوہ نہ کرنا۔ تم دونوں کے درمیان جس بھی نوعیت کے اختلافات پائے جاتے ہیں انہیں اپنی ہی ذات تک محدود رکھو۔ اگر تمہیں میری یہ شرائط منظور ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے لیے کسی اور سیکریٹری کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ تم اپنے شوہر کو سنبھالو گی یا کسی نئی جگہ نوکری کرو گی، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ فرزانہ نوکری نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ امین نے یہاں آ کر جس بےہودگی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کے بعد تو اس کی نوکری کرنے کی ضد اور بھی پکی ہو گئی تھی۔ وہ چند لمحات تک خاموش بیٹھی اپنے حالات پر غور کرتی رہی، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے پرویز شاہ سے کہا، سر آج یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ وعدہ کرتی ہوں میں کہ آئندہ میرا شوہر یہاں نہیں آئے گا، میں گھر جا کر اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی، اور یہ کہ میں جس طرح جاب پر آ رہی ہوں ایسے ہی آتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پرویز شاہ نے سرسری انداز میں کہا۔ اس طرح یہ تلخ موضوع ایک طرف لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ اس رات فرزانہ نے اپنے شوہر سے شدید جھگڑا کیا، ان کے درمیان اچھی خاصی گالم گلوچ بھی ہوئی، نوبت ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتی اگر امین بھی ذرا سی ہمت سے کام لیتا تو، لیکن اسے اپنی توانائی کا اور صحت کا پوری طرح احساس تھا۔
وہ ایسی غلطی کر کے اپنی ہڈیوں کو سپرد خاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کے امکانات ہے کہ فرزانہ باقاعدہ اسے غصے میں 2-4 ہاتھ بھی جڑ دیتی تو امین کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ وہ 1-2 جھانپڑ سے زیادہ کا نہیں تھا، لہٰذا اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے اس سلسلے میں اس نے بہت احتیاط برتی اور زمانی جوش و خروش سے کام چلاتا رہا۔ وہ چیخ چلا کر فرزانہ سے اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ وہ پہلی فرصت میں نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے، ورنہ وہ اسے اور پرویز شاہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی اس دھمکیوں سے فرزانہ ذرا بھی متاثر نہ ہوئی۔ اس نے ترکی بات ترکی کہہ دیا، وہ اسے اور پرویز شاہ کو تو زندہ چھوڑے گا یا نہیں، البتہ یہ بات طے ہے کہ اگر اس نے آئندہ پرویز شاہ کے دفتر میں قدم رکھا تو وہ ضرور اسے تھانے میں بند کروا دے گا۔ فرزانہ نے کھلی حقیقت بیان کی تھی، لیکن یہ بات امین کو بہت زور کی لگی۔ وہ بلبلا اٹھا اور شدید غصے کے عالم میں اول فول بکنے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر فرزانہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس کا سارا زور اس بات پر تھا کہ وہ اپنے شوہر کے مقابلے میں ایک نامحروم پرویز شاہ کی حمایت میں کیوں بولی تھی۔ فرزانہ کی حقیقت گوئی سے جو ہے امین کی شوہرانہ انا کو بڑی ظالم ٹھیس لگی تھی۔ اس کی غزیلی اور لا یعنی حرکات دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ اچانک اس کے بدن میں پتنگیں لگ گئے ہوں۔ ان دونوں کے درمیان راجو چیخم داڑ ہوئی، وہ جو ہے آس پڑوس تک بھی پہنچی، جسے ان لوگوں نے انجوائے کیا۔ اس غزیلی بحث و تکرار تک محدود گرم جنگ کا اختتام ان کلامات پر ہوا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں فرزانہ، امین نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، تم کل سے نوکری پر نہیں جاؤ گی۔ میں جاؤں گی، وہ بھی سرکش لہجے میں بولی۔ ہوتے کون ہو تم مجھے روکنے والے؟ شوہر ہوں میں تمہارا، اور کون ہوں؟ وہ ہانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ شوہر تو بیوی کے لیے ایک سایہ دار درخت کے مانند ہوتا ہے، وہ دکھی لہجے میں بولی، ایک مضبوط چھتری کی طرح اسے موسم کے سرد و گرم سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے آرام و آسائش پہنچاتا ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے کچھ دینے کی تو تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی، الٹا میری کردار کشی پر الگ تم کمر بستہ ہو۔ ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تم شوہر کہلوانے کے قابل ہو؟ گالی دے رہی ہو تو مجھے؟ وہ ناچ اٹھا، اور تم تو اب تک مجھ پر پھول برسا رہے ہو، ہے نا؟ وہ بھی تنزیہ لہجے میں بولی، اور تمہیں کچھ احساس بھی ہے اس گلباری نے میرے پیدار کو کتنی بری طرح زخمی کیا ہے؟ امین شرمندہ ہونے کے بجائے ڈٹائی پر ڈٹا رہا اور فرزانہ کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ بالآخر اس نے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سنسناتے ہوئے لہجے میں اس نے فرزانہ سے کہا، اگر تم اپنی ضد سے باز نہ آئی تو مجھے خود ہی کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہے کہ اس میں اٹھتے بیٹھتے نوک جھوک ہوتی ہی رہتی ہے، اور جہاں میاں بیوی میں بے پناہ محبت ہوتی ہے وہاں بھی یہ سلسلہ موجود نظر آتا ہے، پر ذرا مختلف انداز میں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہوں اور ان کے درمیان بحث و تکرار نہ ہو۔ اس قسم کے اختلافات اور اس نوعیت کی بحث و تکرار کی عمر نہایت ہی مختصر ہوتی ہے۔ رات گئی بات گئی کے مصادق سب کچھ صبح تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں بھی صبح ہی لیکن کچھ بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میاں بیوی والی زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ دوسرے دن دونوں کا منہ پھولا ہوا تھا، وہ اپنے اپنے وقت پر ڈیوٹی پر چلے گئے۔ وہ دن اس صدمیری اور تناؤ کسی کیفیت میں گزر گیا۔ رات کو وہ کلام کیے بغیر اپنے اپنے بستروں میں دبک کر سو رہے تھے۔ دونوں اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ اس سے اگلی روز کی صبح بھی ایسی ہی ہوئی، لیکن اس دن کا اختتام بڑا ہی ہولناک تھا۔ امین اپنے وقت پر معمول سے کافی پہلے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، دھوپ ناپید ہو چکی تھی، لیکن رات کی تاریکی نے بھی اپنے پر نہیں پھیلائے تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا واش روم میں گھس گیا، پھر واش روم کے اندر سے اس کے نہانے کی مخصوص آواز ابھرنے لگی۔ فرزانہ کو اس خلاف معمول حرکت پر شدید حیرت ہوئی، کیونکہ امین نہانے کے معاملے میں خاصا چور ثابت ہوا تھا، اور خاص طور پر شام یا رات کے وقت نہاتے ہوئے تو اس کی جان جاتی تھی۔ اس کے فرار نما انکار سے یوں ظاہر ہوتا تھا جسے وہ گوشت پوست کا نہیں بلکہ کاغذ کا انسان ہو، جو ذرا سا بھی بھیگنے پر جو ہے پھٹ جائے گا۔ وہ عموماً ہفتے میں ایک دن چھٹی کے روز جو ہے دوپہر کے وقت نہا لیا کرتا تھا۔ فرزانہ نے اپنی حیرت بھری الجھن کا اظہار نہیں کیا، تاہم وہ دل ہی دل میں یہ سوچتی رہی کہ اس بگڑے ہوئے اللہ کے بندے کو سر شام غسل کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر واش روم سے باہر آنے کے بعد امین نے خود سے کوئی بات نہ کی تو وہ اس سے اپنی اس الجھن کا سبب ضرور دریافت کرے گی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ امین ابھی فارغ ہو کر واش روم سے نکلا بھی نہیں تھا کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ فرزانہ نے لپک کر دروازہ کھولا، پھر جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے پولیس والے کھڑے تھے۔ پولیس والے اس کی اجازت حاصل کیے بغیر گھر میں گھس آئے، اور تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد انہوں نے امین کو گرفتار کر لیا۔ فرزانہ کے سوال پر اسے بتایا گیا کہ
امین کو پرویز شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس نے تفصیل جاننا چاہی تو اسے تھانے آنے کو کہا گیا۔ وہ تھانے میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ انکوائری افسر ASI شمشاد علی والے واقعے نے اسے پولیس کی طرف سے خاصا متفر کر دیا تھا، لیکن امین کے حوالے سے اس پر ایسا وقت آن پڑا تھا کہ وہ مجبور ہو گئی۔ اسے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے تھانے جانا پڑا۔ وہاں جا کر اسے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس والوں نے اسے اپنی شوہر سے ملنے تک نہیں دیا۔ اسے بس یہی بتایا گیا کہ امین کو برائٹ فیوچر اسسٹنٹ کے مالک پرویز شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، اور اسے اگر مزید کچھ معلوم کرنا ہو تو عدالت سے رجوع کرے۔ فرزانہ کا کبھی تھانے کچہری سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی۔ اگلے روز وہ عدالت اور عدالتی کارروائی کو بھی دیکھا، لیکن پریشانی کے باعث اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ وہ محض اتنا جان پائی کہ پولیس نے اس کے احمق اور غزیلے شوہر کو عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ جب پولیس والے نے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے تو چند لمحات کے لیے اسے امین سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ گھبراہٹ کے انہی لمحات میں امین نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے سلسلے میں فوری طور پر مجھ سے آ کر ملے۔ امین نے اسے میرے وزٹنگ کارڈ کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ وہ اس نے اپنے سامان میں کہاں رکھا ہوا ہے، اور اب یہی پریشان حال خوبصورت فرزانہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ باوجہ اس روز میں امین سے ملاقات کے لیے متعلقہ تھانے نہ جا سکا۔ مغرب کے بعد پے در پہ ایسی مصروفیات سامنے آئیں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سر کھجانے کی فرصت نہ مل سکی، اور دفتر سے فارغ ہوتے ہی میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر جب میں اپنے گھر سے چند گز کے فاصلے پر تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے دفتر سے اٹھنے کے بعد سیدھا تھانے جانا تھا اور امین سے ملاقات کر کے ضروری معلومات حاصل کرنی تھی۔ بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کام کو کل کے لیے رکھ چھوڑا اور گھر پہنچ گیا۔ آئندہ روز میں عدالتی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دفتر پہنچا تو انتظار گاہ میں فرزانہ کو بیٹھے دیکھ کر چونک اٹھا۔ میں نے کل اسے اپنے دفتر سے رخصت کرتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے شوہر سے ضرور ملاقات کروں گا۔ اسی وعدے کے تناظر میں اسے دیکھتے ہی مجھے ندامت کا احساس ہوا، کیونکہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ فوری تلافی کے لیے میں نے سب سے پہلے فرزانہ ہی کو اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ ویسے بھی میرے دفتر کی انتظار گاہ میں زیادہ رش نہیں تھا۔ رسمی علیہ سلیق کے بعد اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، کل رات آپ امین سے ملنے تھانے نہیں پہنچے۔ میں نے اس وعدہ خلافی پر شرمندگی کا اظہار کیا اور اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں آپ، آج میں خاص وقت نکال کر اس سے ضرور ملاقات کروں گا۔ پچھلی ملاقات میں فرزانہ کے لیے میں آپ سے تم پر آ گیا تھا تاکہ وہ زیادہ سہولت سے اپنا مسئلہ بیان کر سکے، اور میرا یہ حربہ خاصا کامیاب رہا تھا، اور اب میں نے اسے دوبارہ آپ سے مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیتا سنانے کے بعد میرے درجن بھر سوالات کے بڑے ہی تسلی بخش جوابات دیے تھے، اور انہی بیانات کی روشنی میں میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے فرزانہ سے 2-4 نجی نوعیت کے سوالات بھی کیے تھے، جس کا لبالب یہ تھا کہ وہ کون سے مجبور لمحات تھے جن کے زور پر اس نے امین سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ کہ اس کی ہزار نالائکی اور نامعقولیت کے باوجود بھی وہ اس کے لیے اس قدر پریشان کیوں تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے مجھے ٹال دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اس پہلو کو زیر بحث لانے کے لیے تیار نظر نہ آئی۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا اور یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بعد میں کسی موقع پر اس کا منہ خوشگوار دیکھتے اسے اس حوالے سے ضرور ٹٹولوں گا۔ میں نے ان دونوں کو بڑی وضاحت سے دیکھا اور بڑی توجہ سے سنا تھا۔ ان دونوں میں مجھے کوئی میل تال دکھائی نہ دیا۔ بلا شبہ وہ ایک بے جوڑ جوڑا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر فرزانہ نے کہا، بیگ صاحب، میں روز تھانے جا کر امین سے نہیں مل سکتی۔ مجھے پولیس والوں سے بڑی وحشت ہوتی ہے۔ وہ بڑی بری نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ امین سے ملاقات کر کے صورتحال کا جائزہ لے لیں تو مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کچھ زیادہ ہی گھبرائی ہوئی ہیں۔ اس طرح خوفزدہ ہونا آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ ہمت پیدا کریں آپ اپنے اندر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں چند لمحات کے لیے رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ باہر جا کر وزٹنگ روم میں بیٹھیں، میں اپنے 2-3 کلائنٹس کو فارغ کر کے ابھی آپ کے ساتھ تھانے چلتا ہوں۔ وہ میرے ان تشکیع آمیز کلامات سے خاصی مطمئن آنے لگی اور اٹھ کھڑی ہوئی اور میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چیمبر سے باہر نکل گئی۔ میں نے اپنی سیکریٹری سے انٹر کام پر رابطہ کر کے دریافت کیا کہ آج کے لیے کتنی اپائنٹمنٹ ہیں۔ اس نے بتایا، سر 3 افراد تو میٹنگ لابی میں بیٹھے ہیں،
وہ انہیں کلائنٹ کا ذکر کر رہی تھی جنہیں میں نے انتظار گاہ میں بیٹھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے کہا ان کے علاوہ باقاعدہ اپائنٹمنٹ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ سر 6 بجے سے پہلے کا باقاعدہ اپائنٹمنٹ کوئی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں باری باری میرے پاس بھیج دو۔ 6 بجنے میں بھی کافی دیر تھی۔ میں نے لگ بھگ آدھے گھنٹے میں ان 3 ملاقاتوں کو نپٹا دیا، پھر فرزانہ کے ساتھ اپنے دفتر سے نکل آیا۔ سیکریٹری کو میں نے بتا دیا تھا کہ واپسی میں مجھے کم و بیش 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور یہ کہ میں 6 بجے سے پہلے دفتر پہنچ جاؤں گا۔ اس دوران میں اگر کوئی مجھ سے ملنے آ جائے تو وہ بٹھا لے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا تو میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ امین سے میں نے لگ بھگ آدھا گھنٹہ ملاقات کی۔ میں نے اپنی کوشش کے ذریعے اس کے اندر سے جو تفصیلات اور مفید معلومات نکالی، ان کی روشنی میں نے اس کے کیس کی پیروی کا فیصلہ لیا۔ ان تمام تر باتوں کو یہاں دہرا کر میں آپ کا اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عدالتی کارروائی کے دوران میں اہم نکات مناسب موقع پر ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کر دیا۔ جج اس روز ذرا دیر سے عدالت پہنچا، لہذا کارروائی بھی کچھ تاخیر ہی سے شروع ہوئی۔ میں نے ملزم امین کی درخواست ضمانت جج کے سامنے پیش کر دی۔ اس درخواست کے ساتھ ہی میرا وکالت نامہ بھی تھا۔ میں نے گزشتہ ملاقات میں امین سے اس کا وکالت نامے پر دستخط لے لیے تھے۔ اس دستاویز کی رو سے میں اب اس کا وکیل تھا اور وہ میرا موکل۔ وکیل تقاضا فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب عالی، یہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 302 کا کیس ہے۔ ملزم نہایت ہی خطرناک شخص ہے، لہذا اس کی درخواست ضمانت کو منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہوگا۔ میں نے ترکی پر ترکی کہا، جناب عالی، وکیل تقاضا میرے سادہ دل موکل کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر رہے ہیں؟ ان سے ذرا پوچھا جائے میرے موکل کو موصوف کس بنا پر انتہائی خطرناک شخص قرار دے رہے ہیں؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا؟ جج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وکیل تقاضا نے تنزیہ لہجے میں کہا، امین نامی شخص پر قتل کا الزام لگا ہے۔ کیا قتل جیسا فعل خطرناک کے اعتبار سے کسی بھی طور کم ہو سکتا ہے؟ میں نے وکیل مخالف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے آپ میری ایک حیرانی تو دور فرمائیں۔ میں لمحے بھر کو رکا، پھر بولا، آپ نے اپنی بات کے آغاز میں ہاتھ کے کنگن کے ساتھ آرسی لکھنے پڑھنے کے ساتھ فارسی کا بھی ذکر کیا ہے، مگر آپ کے ہاتھ میں تو نہ کنگن اور نہ آرسی نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی زبان پر فارسی سننے کو مل رہی ہے۔ یہ کیا معمہ ہے میرے فاضل دوست؟ میں نے محض اسے تپانے کے لیے اس قسم کا سوال کیا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ میرے سوال کے مقصد کو حاضرین عدالت میں بہت سونے بعین سمجھ لیا، چنانچہ مزاح کا خیز انداز میں چمغویاں کرنے لگے۔ وکیل تقاضا کو قدر خفت اٹھانی پڑی۔ اس نے کھنگار کر لوگوں کو خاموش رہنے کی اشارتاً تلقین کی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ معمہ نہیں ہے، محاورہ ہے۔ اوہ آئی سی، میں نے ہونٹ سکڑتے ہوئے کہا، تو آپ اس محاورے کے ذکر پر میرے موکل کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں سانس لینے کو رکا، پھر خاصے کڑے لہجے میں سوال کیا تھا، کیا آپ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے ہی بیشتر میرے موکل پر عائد کردہ الزام کو ثابت کر چکے ہیں، جو اتنے دھڑلے سے اسے مجرم کہہ رہے ہیں، اسے خطرناک قرار دے رہے ہیں؟ وہ بوکھلا گیا، اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ اسی بوکھلاہٹ میں اس نے کہا تھا، یہ عدالت اسی لیے تو لگی ہے کہ ملزم کو مجرم ثابت کیا جائے۔ میں نے اپنا روئے سغن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، وکیل تقاضا واضح الفاظ میں عدالت کی ایک نئی تعریف سامنے لا رہے ہیں۔ آج تک تو یہی سنا پڑھا اور بتایا گیا تھا کہ عدالت انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، جہاں جج ایک غیر جانبدار مصنف کا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن میرے فاضل دوست نے جس قسم کی بات کی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملزم عدالت میں پیش ہو تو اسے ہر صورت میں اس پر عائد کردہ الزام کے تحت سزا ضرور سنائی جائے گی، چاہے وہ بے گناہ بھی کیوں نہ ہو۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر کہا، جناب عالی، اگر واقعی ایسا ہونے لگا جیسا وکیل تقاضا نے بیان کیا ہے تو کوئی بھی ملزم عدالت کا رخ کرنے کے بجائے مارنے مرنے کی حکمت عملی کو ترجیح دے گا۔ وہ کورٹ میں ہرگز بھی قدم نہیں رکھے گا، کیونکہ وہاں سے تو اسے سزا سنا کر سیدھا جیل بھجوا دیا جائے گا۔ وہ حتی الامکان یہی کوشش کرے گا کہ قانون کے جو رکھوالے اسے عدالت تک پہنچانے کے لیے مقرر کیے گئے وہ ان سے ٹکرا جائے، یا تو انہیں کوئی نقصان پہنچا کر فرار ہونے کی کوشش کرے گا، یا پھر ان سے کوئی شدید نقصان اٹھا لے گا۔ میں بھی اپنی بات کر ہی رہا تھا کہ وکیل تقاضا کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی،
وکیل صفائی ایک مقامی ڈائجسٹ میں اپنے کیسز کی رودات کہانی کے انداز میں لکھتے ہیں اور کہانیاں لکھتے لکھتے یہ عدالت کو بھی کوئی ڈرامہ ہاؤس سمجھنے لگیں۔ بات کا پتنگڑ بنانا اور رائی کو پہاڑ میں بدلنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ میں نے تو محض ملزم پر عائد سنگین اور خطرناک الزام کا حوالہ دیا تھا اور میرے فاضل دوست کسی الاسٹک کی مانت بات کو کھینچ کر کہاں سے کہاں تک لے گئے۔ جناب عالی، میں تو موزد عدالت کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا انصاف کے تقاضوں اور قانون کے منافی ہو جائے گا۔ جائے سے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جو ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ میں وہ تمام حقائق مناسب موقع پر عدالت کے سامنے لاؤں گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، مجھے وکیل تقاضا کی دو باتوں پر سخت اعتراض ہے۔ وکیل تقاضا نے میرے انتظار پر بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے پراسرار انداز میں کہا، نمبر 1، میں اپنے کیسز کی رودات کو کہانی کے رنگ میں نہیں لکھتا۔ قلم میرا میدان نہیں، یہ میرے بس کا کام نہیں، یہ کام کسی اور شخص کے ذمے ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں کہانیاں لکھتے لکھتے کوئی کہانی گار بن گیا ہوں تو بالکل غلط ہوگا۔ نمبر 2، میرے فاضل دوست نے رائی سے پہاڑ اور بات کا پتنگڑ کے حوالے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے مبالغہ کو کہنے کی کوشش کی ہے جو کہ خاصی اخلاقی اصول کے منافق ہے۔ اور جہاں تک ڈرامہ ہاؤس کا تعلق ہے تو میں پہلے یہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور اس میں پایا جانے والا ہر شخص ایک کردار ہے جو ایک مخصوص اسکرپٹ کے مطابق اپنے حصے کا رول ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس روشنی میں یہی کہوں گا کہ میرے موکل کے خلاف جو استغاثہ تیار کیا گیا ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش اسکرپٹ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ایک ملزم کو بڑھ چڑھ کر ملزم گرداننے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ جب تک کسی ملزم کا جرم ثابت نہ ہو جائے اسے مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ جج ہماری اس بھائمی بحث و تکرار سے مقدر نظر آنے لگا۔ اس نے وکیل تقاضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ آپس میں الجھنے کے بجائے عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھائیں تو اچھا ہے، اور یہ کہ جب تک ملزم امین پر عائد الزامات ثابت نہیں ہو جاتا اسے مجرم کہنے سے احتجاب برتا جائے۔ وکیل تقاضا نے کچھ بولنے کے بجائے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، جناب عالی، میرا موکل بے قصور ہے، اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ اس کی گرفتاری سراسر بدنیتی پر مبنی ہے، لہذا میں موجود عدالت سے التجا کروں گا کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کیا جائے۔ قتل کے کیس میں ملزم کی ضمانت آسان نہیں ہوتی۔ اس حقیقت سے میں اچھی طرح واقف تھا، تاہم میرا سارا زور اس ذیل میں تھا کہ اگر میں اپنے موکل کی ضمانت بھی کروا سکوں تو کم از کم اس تقاضا پر دباؤ ضرور قائم ہو جائے گا۔ وکیل تقاضا نے ضمانت کی مخالفت میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس تقاضا کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو ملزم کی جائے وقوع پر موجودگی اور جرم کو ثابت کرتے ہیں، لہذا ملزم کی ضمانت پر رہائی آئندہ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے۔ چنانچہ میں موجود عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کے لیے تاریخ دے کر ملزم کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے اپنے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیے۔ جج نے پوری توجہ سے ہماری وضاحتیں سنی اور ملزم کی ضمانت کی درخواست کو منسوخ کرتے ہوئے آئندہ پیشی کے لیے 10 روز بعد کی تاریخ دے دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عدالت کو برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ 10 روز کی یہ مدت پھیل کر 2 ماہ تک دراز ہو گئی۔ اس دوران میں مختلف قسم کی عدالتی خانہ پوریاں ہوتی رہیں۔ ان کارروائیوں کی تفصیل بیان کرنا آپ کو بور کرنے کے متعارف ہوگا۔ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ میں آپ کو براہ راست عدالت کی باقاعدہ کارروائی کی طرف لیے چلتا ہوں اور اس سے پہلے چند ضروری رپورٹس کا ذکر کرنا نہیں بھولوں گا۔ تقاضا کی رپورٹ کے مطابق ملزم مقتول سے شدید نفرت کرتا تھا۔ 1-2 موقع پر وہ اسے قتل کی دھمکیاں بھی دے چکا تھا۔ اسے شک تھا کہ مقتول اس کی بیوی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کیسے چند روز قبل مقتول کے دفتر پہنچا اور اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر چلا آیا۔ اس نے گھر میں اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہوئے بھی اس کا خیال اظہار کیا کہ اگر مقتول اور اس کی بیوی نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ پھر کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تقاضا کے مطابق وقوع کے روز ملزم کو جائے واردات سے افراتفری کے عالم میں فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا، بلکہ مقتول کی بیوی اس بات کی گواہ تھی کہ ملزم وقوع سے چند منٹ پہلے اس کے شوہر سے ملنے گھر پر آیا تھا۔ مقتول کی بیوی شائستہ بیگم کے مطابق وہ ملزم کو ڈرائنگ روم میں مقتول کے پاس چھوڑ کر خود گھر کے ایک دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ کسی ضروری کام سے ڈرائنگ روم کی طرف گئیں تو اس نے وہاں ایک وحشت ناک منظر دیکھا۔ مقتول پرویز شاہ ڈرائنگ روم کے فرش پر اپنے ہی خون میں
لت پت پڑا تھا اور ملزم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ بھائی کی جانب دوڑی۔ اس وقت اس نے ملزم کو بنگلے کے گیٹ سے نکل کر فرار ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بری طرح لپک کر بنگلے سے باہر نکلی اور شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ بعد ازاں اس واقعے کے بعد پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول پرویز شاہ کی موت 6 اپریل کی ساپیر 3 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ مقتول کو اشاریہ 32 کیلی بھر کے پسٹل سے ہلاک کیا گیا۔ اس رپورٹ میں ایک نقطے پر خاص زور دیا گیا تھا، وہ یہ کہ مقتول کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی درج تھا کہ انتہائی قریب سے اسے شوٹ کیا گیا تھا۔ آلۂ قتل جائے واردات سے برآمد کر لیا گیا۔ براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنانے کی وضاحت پولیس چالان میں بھی موجود تھی۔ جائے واردات پر سے وہ کوشن بھی مل گیا تھا جسے مقتول کے سینے پر رکھ کر فائرنگ کی گئی تھی۔ یقیناً یہ طریقہ اپنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ فائرنگ کی آواز پیدا نہ ہو۔ گھائل کوشن میں ایک بڑا سا سراخ بن گیا تھا جسے پتہ چلتا تھا کہ پسٹل کے بیرل کو ایک ہی مقام پر رکھ کر 2 مرتبہ ٹریگر کو دبایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی کئی باتیں تھیں۔ تغاضا کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی تھی۔ اس میں تفتیشی افسر کی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک آیا اور انکوائری افسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ صادق علی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا آپ کو اپنے نام کے معنی معلوم ہے؟ میں نے کہا، صادق علی ایک اچھا نام ہے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے یہ معنی بھی اچھے ہی ہوں گے۔ ظاہر ہے والدین سوچ سمجھ کر ہی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ صادق علی صاحب، آپ کی وضاحت کا میرے پاس میرے سوال کا جواب نہیں۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کے بعد کہا، صادق علی کے لفظی معنی ہیں شیر خدا سچے۔ والدین اپنی اولاد کا نام منتخب کرتے وقت اپنے دل میں یہ خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ ان کا بچہ یا بچی اس میں باعثمہ ثابت ہوں گے۔ کیا آپ بھی اپنے قول و فعل اور کارکردگی میں کھرے اور سچے واقع ہوئے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ناموں کی یہ بحث کیوں چھیڑ بیٹھے ہیں، پختہ ہوئے لہجے میں بولا۔ اس سوال و جواب کا زیر سماعت کے سے کیا تعلق؟ وکیل تغاضا کو جھنڈا گاڑنے کا موقع مل گیا۔ جلدی سے بولا، انکوائری آفیسر، یہ اپنے بیگ صاحب اس قسم کی غیر متعلق جرح کے لیے خاصے مشہور ہیں۔ ابھی تو صرف آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جج نے گہری سنجیدگی سے مجھے مخاطب کیا اور کہا، بیگ صاحب، آپ آئی او سے صرف وہی سوال کریں جس کا پرویز مرڈر کیس سے تعلق بنتا ہو۔ اوکے یو آنر۔ میں نے جو ہے گردن کو خم کیا اور آئیو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ انکوائری آفیسر صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب دی گئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ تھانے کے روز نامچے کے مطابق وقوع کے روز 4 بجے ساپیر اس قتل کی اطلاع دی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اطلاع کس نے فراہم کی اور کس ذریعے سے کی؟ مقتول کی بیوہ شائستہ بیگم نے فون کر کے ہمیں بتایا تھا کہ کسی نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا ہے، انکوائری آفیسر نے بتایا۔ پولیس کتنے بجے جائے وقوع پر پہنچی؟ لگ بھگ 4:30 بجے۔ ملزم کو کتنے بجے اور کہاں سے گرفتار کیا گیا؟ شام 6:30 بجے اس کے گھر نیو کراچی سے ہم نے اسے گرفتار کیا تھا۔ آپ نے کس کی نشاندہی پر ملزم کو گرفتار کیا؟ میں سمجھا نہیں، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا تھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مقتول پرویز شاہ کے قتل کے سلسلے میں میرے موکل ہی کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ کیا کسی شخص نے خاص طور پر اس جانب اشارہ کیا تھا یا آپ کوئی پرسرار علم جانتے ہیں؟ تفتیشی افسر نے گہری سانس لی اور بتایا، مقتول کے بنگلے پر اس وقت ایک دراز قامت شخص بھی موجود تھا۔ مقتول کی بیوہ شائستہ بیگم چونکہ ملزم کو شکل سے جانتی تھی، اس واقعے سے تھوڑی دیر پہلے وہ اس کے شوہر سے ملنے آیا تھا اور شائستہ اسے اپنے مقتول شوہر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر بنگلے کے اندرونی کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ سانس لینے کی خاطر رکا تھا اور پھر بتانے لگا، جب مقتول کی بیوہ نے ملزم کا حلیہ تفصیل سے بیان کیا تو دراز قامت شخص نے فوراً اسے شناخت کر لیا۔ اسی دراز قامت شخص کی نشاندہی پر ہم نے ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ آپ کی وضاحت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مذکرہ دراز قامت شخص ملزم کو اچھی طرح جانتا تھا، میں نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ جی ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا معزز عدالت کو اس شخص کا نام بتانا پسند فرمائیں گے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ نے یقیناً اس شخص کا بیان بھی قلم بند کیا ہوگا۔ جی ہاں، تفتیشی افسر نے سر ہلایا اور بولا، میں نے نہ صرف اس شخص کا بیان لیا تھا
بلکہ وہ اس تقاضا کے اہم گواہوں میں بھی شامل ہے۔ اس دراز کا آمد شخص کا نام ہے فرید احمد۔ اوہ، میں نے کہا، پھر کیا یہ صاحب وہ فرید احمد تو نہیں جو مقتول کے اسٹاف میں شامل ہے اور اس کی ڈیوٹی ادھر ناگن چورنگی والے دفتر میں ہوتی ہے؟ جی جی بالکل، وہ بڑی سرحد سے بولا۔ میں اسی فرید احمد کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے تقاضا کے گواہوں کی فہرست پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور حامد سر ہلاتے ہوئے دوبارہ تفتیشی افسر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آئیو صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آپ کے پیش کردہ چالان کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مقتول کے سینے پر کشن رکھنے کے بعد فائرنگ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے مذکرہ سراغ دار کشن اور آلائے قتل جائے واردات سے برآمد کر لیا تھا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں کہاں پڑی ہوئی ملی تھیں؟ وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد گویا ہوا۔ صوفے کا کشن تو مقتول کی لاش کے پاس ہی پڑا ملا تھا۔ اس کا سراغ بتاتا تھا کہ وہ سنگل فائز کا نتیجہ نہیں، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ مقتول کے جسم میں سے 2 گولیاں برآمد ہوئی ہیں اور آلائے قتل، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر میں اس کی جانب بڑھا جہاں اس واردات میں استعمال ہونے والے بیگ میں محفوظ تھا۔ اس نے وہ بیگ اٹھایا اور مجھے دکھاتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ آلائے قتل جو ہمیں جائے وقوع پر پڑا ملا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے جائے وقوع پر کس جگہ؟ تو اس سوال کا جواب ہے پردوں کے عقب میں، ڈرائنگ روم کی ایک دیوار کے ساتھ ترتیب سے صوفہ سیٹ رکھا ہوا ہے۔ صوفہ سیٹ کے پیچھے پردہ لٹکا ہوا ہے، اسی پردے کے پیچھے یہ پسٹل پڑا ملا تھا۔ اور آپ کے خیال، بلکہ تحقیق و تفتیش کی روشنی میں آلائے قتل کو میرے موکل نے اس پردے کے پیچھے پھینکا تھا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ظاہر ہے، اور کون پھینکے گا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، جس نے واردات کی ہے یہ پسٹل بھی جو ہے اسی نے پردے کے پیچھے پھینکا ہے۔ کیا آپ نے میرے منکل کی واردات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ آپ بھی کسی عجیب باتیں کر رہے ہیں وکیل صاحب، وہ بخلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں تو وقوع کے وقت اپنے تھانے میں موجود تھا۔ عجیب بات میں نے نہیں بلکہ آپ نے کی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی عینی شاہدی اتنے وثوق سے یہ بات کر سکتا ہے؟ وہ سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بولا، میں وقوع کے وقت جائے واردات پر موجود تھا، اور نہ ہی میں نے اسے یعنی ملزم کو اپنی آنکھوں سے آلائے قتل کو پردے کے پیچھے پھینکتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے کڑھے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ آلائے قتل کو پردے کے پیچھے ملزم کے علاوہ کوئی اور بھی پھینک سکتا ہے؟ وہ چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد بولا، ہاں، ہو تو سکتا ہے ایسا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم سے برآمد ہونے والی دونوں گولیاں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر بآواز بلند کہا۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، آئیو صاحب، کیا آپ نے گرفتاری کے بعد ملزم کے فنگر پرنٹس لیے تھے؟ نہیں، ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ اکڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیوں ضرورت محسوس نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل جب آلائے قتل برآمد ہوا تو ہم نے اس پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات کھوجنے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش کا نتیجہ 0 کے برابر نکلا، اس کے اوپر کوئی فنگر پرنٹس نہیں ملے۔ امکان اس بات کا ہے کہ ملزم نے پسٹل کو پردے کے پیچھے پھینکنے سے پہلے اس پر سے اپنے فنگر پرنٹس کو بالکل صاف کر دیا ہوگا۔ بات ختم کر کے وہ خنجل سے انداز میں جج کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اپنے کے کا خود بھی اعتبار نہیں۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے مگر تنزیہ لہجے میں کہا، آئیو صاحب، آپ نے اپنی تفتیش کے سلسلے میں فنگر پرنٹس کے حوالے سے جو نئے کارنامے انجام دینا شروع کی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے تو بڑے ہی وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ بہت جلد 2 پھول سے 3 پھول والے ہو جائیں گے۔ وہ میرے طنز کو سمجھا نہیں، البتہ کھسیاہٹ آمیز نظر سے حاضرین عدالت کو دیکھنے لگا۔ میں نے سوال و جواب کے سلسلے کو موقوف کیا تو جج کی اجازت حاصل کر کے اس تقاضا کا گواہ گل بادشاہ گواہی کے لیے کٹہرے میں آن کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے عدالت سے یہ اس کا پہلا واسطہ ہے۔ گل بادشاہ اس پرائیویٹ کمپنی کا چوکیدار تھا جہاں میرا موکل ملازم تھا۔ گل بادشاہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد وکیل تقاضا جرح کے لیے اس کے کٹہرے کے قریب چلا گیا۔ گل بادشاہ کی عمر 40 سال کے قریب رہی ہوگی۔ اس کے سر کے سامنے والے بال بالکل ختم تھے، قد درمیانہ اور جسم فریبی مائل۔ وکیل تقاضا نے ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم امین کی طرف دیکھا، پھر گل بادشاہ کی طرف جو ہے اس کی توجہ جو ہے کروانے کے بعد بولا تھا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، گل بادشاہ نے جواب دیا، یہ ہمارے دفتر میں کام کرتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ ملزم بڑا غصے والا اور جھگڑالو قسم کا آدمی ہے؟
جی ہاں، یہ بات 16 آنے درست ہے۔ اور گل بادشاہ، تمہیں تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ وکیل تغاضا نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ جی وکیل صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہو، غصہ واقعی بہت خطرناک شے ہے۔ گل بادشاہ نے بھی تائیدی انداز میں کہا۔ ہمارے چچا کا لڑکا بہت غصے والا تھا، وہ ذرا ذرا سی بات پر غصے سے لال پیلا ہو جاتا، اکثر اس کا لوگوں سے جھگڑا ہوتا رہتا، اور آج کل وہ جیل میں، اس نے غصے میں 3 بندوں کو قتل کر دیا تھا۔ بات ختم کرتے ہی گل بادشاہ نے سریدیمہ نظر سے وکیل تغاضا کو دیکھا۔ وکیل تغاضا نے اگلا سوال کیا۔ گل بادشاہ، کیا یہ درست ہے کہ ملزم کا اکثر و بیشتر دفتر والوں سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا؟ جی ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے، گل بادشاہ نے جواب دیا۔ سننے میں آیا ہے پھکے سے چند روز قبل ملزم نے تم سے اپنا پسٹل مانگا تھا۔ وکیل تغاضا نے اس سوال کے اختتام پر فاتحانہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ گل بادشاہ نے سوال کا جواب ہاں میں دیا۔ وکیل تغاضا نے جرح ختم کر دی۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت سے وٹنس باکس کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے کنگار کر گلا صاف کیا اور تغاضا کے گواہ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا تھا، گل بادشاہ، تم گل ہو یا بادشاہ؟ وکیل صاحب، ہم گل ہیں اور نہ بادشاہ، اور نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، ہم صرف گل بادشاہ ہیں۔ گل بادشاہ، تم نے وکیل تغاضا کے ایک سوال کے جواب میں موجود عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم بڑا ہی غصے والا اور جھگڑالو قسم کا آدمی ہے۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا کبھی تم سے اس کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولا، نہیں، ہم سے کبھی منہ ماری نہیں ہوا۔ تم نے وکیل تغاضا کے ایک اور سوال کے جواب میں اس بات کی تائید کی ہے کہ ملزم کا اکثر و بیشتر دفتر والوں سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، کیا تم دفتر میں نہیں ہوتے؟ ہم دفتر میں نہیں ہوگا تو پھر کدھر جائے گا؟ وہ دراری لہجے میں بولا، وکیل صاحب، ہم ادھر ڈیوٹی کرتا ہے، ہماری ایک ایک بات پر نظر ہے، ہم اس دفتر کا چوکی دار ہے۔ پھر ملزم کا کبھی تم سے جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ بس نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری حد تک وہ جھگڑالو نہیں ہے۔ ہاں، اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ میرے سوال کا کیا جواب دے۔ میں نے اسے الجھن میں گرفتار رہنے دیا اور اپنی جرح کو آگے بڑھتے ہوئے مزید سوال کیا۔ گل بادشاہ، تم نے وکیل تغاضا کے ایک اور سوال کے جواب میں موجود عدالت کو بتایا ہے کہ وہ سے چند روز قبل ملزم نے تم سے پسٹل مانگا تھا۔ ذرا وضاحت کرو، کون سا پسٹل تھا وہ؟ پسٹل تو پسٹل ہی ہوتا ہے وکیل صاحب، گل بادشاہ نے کہا، اس میں کون سا والی نئی بات ہے؟ تم شاید میرے سوال کو نہیں سمجھ سکے ہو۔ میں نے وضاحتی لہجے میں کہا، اس میں کون سا والی کون سی بات یہ ہے کہ ملزم نے تم سے تمہارا پسٹل کیوں مانگا تھا؟ یہ تو اس نے بتایا ہی نہیں، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اور یقیناً اس نے تمہیں یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ اسے کس مقصد کے لیے یہ پسٹل چاہیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بڑی سرعت سے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، ہاں واقعی اس نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا۔ کیا تم نے اسے وہ مہیا کر دیا تھا؟ نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا، ہم ایسی غلطی نہیں کر سکتا تھا، اس کا دماغ بہت گرم ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار دینا ٹھیک نہیں تھا، ہم نے صاف منع کر دیا۔ پتہ نہیں اس نے کہاں سے ایک پسٹل حاصل کیا اور کسی شاہ جی کو قتل کر ڈالا۔ کیا یہ بات تمہیں وکیل تغاضا نے بتائی ہے یا تم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ قتل ہوتے دیکھا تھا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں سوال کیا تھا۔ ہم خدا سے بہت ڈرتا ہے وکیل صاحب، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، مرنے کے بعد ہم کو اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے ہم جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر توبہ کے انداز میں اپنے کانوں کو چھوا اور بتانے لگا، ہم نے ملزم کو واردات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ بات ہم کو وکیل صاحب نے بتائی ہے۔ مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ججا کے سلسلے کو ختم کیا۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر تغاضا کی جانب سے 2 گواہ پیش کیے گئے۔ ان میں سے ایک تو میرے موکل کا پڑوسی امداد حسین تھا۔ وہ کیسے 1 روز قبل ملزم اور اس کی بیوی کے درمیان خاصا زوردار جھگڑا ہوا تھا اور ان کی تیز اور ترش آوازیں آس پڑوس میں واضح سنی گئیں۔ ملزم نے شدید غصے کے عالم میں اپنی بیوی سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر مقتول نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ تیش کی حالت میں ملزم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ امداد حسین کی صورت آج ایک گواہ بن کر عدالت تک پہنچ گئے تھے۔ تغاضا کی جانب سے امداد حسین اس بات کی تصدیق کرنے عدالت پہنچا تھا کہ اس کا پڑوسی خاصا غصہ اور جھگڑالو قسم کا تھا اور اس نے مقتول کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ دوسرا گواہ انہی لفنگوں میں سے ایک تھا جو ملزم اور اس کی بیوی پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ اس شخص کو ملزم کے خلاف زہر اگلنے کا ایک نادر موقع مل گیا تھا، سو اس نے اپنا جی ٹھنڈا کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر ارمان نکالے۔
اس نے وکیل تقاضا کی جرح کے جواب میں زور دے کر کہا کہ ملزم اپنی بیوی کے حوالے سے ایک خاص قسم کے مرض نفسیات میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی خوبصورت بیوی کو نظر بھر کر بھی دیکھ لیتا تو وہ طیش میں آ جاتا اور فوراً مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا۔ کیسر نامی اس لفنگے کو تقاضا کے گواہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ملزم نے کئی مرتبہ اسے بھی قتل کی دھمکیاں دی تھیں، حالانکہ اس نے تو ایک آدھ مرتبہ محض اس کی بیوی کو غور سے ہی دیکھا تھا، جبکہ ملزم کی بیوی نہ صرف یہ کہ مقتول کے دفتر میں ملازمت کرتی تھی بلکہ وہ اکثر و بیشتر اسے اپنی گاڑی میں گھر چھوڑنے آتا تھا۔ امداد حسین اور کیسر محمود کے بیانات کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے عدالت میں میرے موکل کے خلاف کوئی ایسا پہاڑ نہیں پچھاڑا جس کی تفصیل کو بیان کرنا ناگزیر ہو، لہذا میں نے آپ کو آگے لیے چلتا ہوں۔ اتغاضا کی گواہوں سے پہلے ملزم کا طویل بیان ریکارڈ کر لیا گیا تھا، شاید میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں۔ فرد جرم سے انکار کے بعد اس نے معزز عدالت کی روبرو خلیفہ بیان ریکارڈ کراتے ہوئے بتایا تھا کہ وقوع سے ایک رات پہلے اس نے غصے کی کیفیت میں اپنی بیوی سے جو کہا تھا وہ ایک وقتی اشتعال اور جذباتی ابال تھا۔ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کہیں ملازمت کرے۔ وہ بیوی کے حوالے سے فوراً جیلس ہو جاتا تھا۔ جب اس کی بیوی نے ملازمت چھوڑنے کے سلسلے میں اس کی کوئی بات نہیں مانی تو وہ تمام حجت کے لیے اس کے غیر موجودگی میں دفتر چلا گیا اور مقتول کو خاصی کھری کھری سنا ڈالی۔ اس وقت تک ملزم کی بیوی دفتر نہیں پہنچی تھی۔ وہ اس غزیلی کارروائی سے صرف ایک مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ یہ کہ اس کے طرز عمل کے رد عمل میں مقتول فوراً سے پیشتر اس کی بیوی کو ملازمت سے نکال دے، لیکن بہرحال ایسا نہ ہو سکا۔ میرے موکل نے اپنا موقف عدالت پر واضح کرنے کے بعد بتایا کہ وقوع کے روز جب اسے لنچ سے فارغ ہوئے ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ اس کے لیے کسی اجنبی کا فون آ گیا۔ اس وقت دوپہر کے 2:30 بجے تھے۔ اس نے فون سنا۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے اسے بتایا کہ وہ ایک نادیدہ ہمدرد اور خیر خواہ ہے، اس کی بیوی کے سلسلے میں اسے ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہے۔ بیوی اس کا انتہائی حساس مسئلہ تھا، چنانچہ اس کا ذکر سنتے ہی ملزم کے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے اضطراری اصرار پر فون کرنے والے اجنبی مخلص نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مقتول اس کی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے بنگلے کی طرف گیا ہے۔ اطلاع دینے والے کو شک ہے کہ مقتول کی نیت ٹھیک نہیں۔ مقتول اس کی بیوی کے درمیان پچھلے کچھ عرصے سے جو کھچڑے پک رہی ہے، شاید اس کے دسترخوان تک پہنچنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو تباہی سے بچانا چاہتا ہے تو فوراً مقتول کے بنگلے پر پہنچ جائے۔ کسی بھی شوہر کے لیے اس بیوی کے حوالے سے اس نوعیت کی اطلاع بوکھلا دینے والی ہوتی ہے۔ میرا موکل بھی چکرا کر رہ گیا۔ اس نے اطلاع فراہم کرنے والے شخص سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کا مقتول کے اس کی بیوی کے معاملات سے کیا تعلق۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے اس کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا اور یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اب ملزم کی ثوابید پر یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے یا کسی بےغرض شوہر کے مانند آنکھیں بند کیے ایک طرف پڑا رہتا ہے۔ اس اطلاع نے میرے موکل کو ہلا کر رکھ دیا، تاہم اس نے جو افراتفری کے علامات میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا اور عقل مندی کا ایک سب کام کر ڈالا۔ اس زمانے میں آئی ڈی کی سہولت ابھی متعارف نہیں ہوتی، پتہ چلایا جا سکتا کہ اسے بیوی کے حوالے سے اطلاع فراہم کرنے والا اس نمبر سے کال کر رہا تھا۔ فوری طور پر میرے موکل کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ اپنی بیوی کے دفتر فون کرے تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے۔ اس نے اس فیصلے پر پہنچتے ہی برائٹ فیوچر اسسٹنٹ کے دفتر فون کیا اور کوشش کی کہ آواز بدل کر بات کرے۔ وہ ایک آدھ روز پہلے اس دفتر میں پہنچ کر اپنی بیوی کے حوالے سے اچھے خاصے ہنگامہ آرائی کر آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نام یا حوالہ سنتے ہی دوسری طرف سے فون بند کر دیا جائے یا پھر اسے کھری کھری سننا پڑے۔ کئی گھنٹوں کے بعد اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا وہ بہرحال پرویز شاہ ہرگز نہیں تھا۔ ملزم نے اپنے لہجے میں مصنوعی پن لاتے ہوئے پوچھا، شاہ جی کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ شاہ جی تو اس وقت اپنے دفتر میں نہیں ہیں، اسے جواب دیا گیا۔ آپ کو ان سے کیا کام؟ کام تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ ملزم نے آواز کی تبدیلی والی اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا، پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں۔ ملزم کو امید تھی کہ دوسری جانب بولنے والا پرویز شاہ کا ساتھی فرید احمد ہوگا۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ میں شاہ جی کا خاص بندہ فرید بات کر رہا ہوں، آپ اسسٹنٹ سے متعلق کوئی بھی معاملہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بات تو مجھے شاہ جی سے ہی کرنا تھی، ملزم نے کہا۔ پھر پوچھا وہ کہاں گئے ہیں اور کتنی دیر میں واپس آئیں گے؟ وہ ایک نئی سائٹ کے معائنے کے لیے اورنگی کی طرف گئے، فرید نے بتایا، اور ان کی واپسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی سیکریٹری تو دفتر میں موجود ہوگی، آپ اس سے میری بات کروا دیں۔ ملزم نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، وہ خاتون میرے مسئلے کو اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ اتفاق سے فرزانہ بھی اس وقت دفتر میں موجود نہیں ہے، فرید نے بتایا۔ کیا وہ بھی شاہ جی کے ساتھ گئی ہیں؟
ملزم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، فرید نے قطعی لہجے میں جواب دیا۔ دراصل فرزانہ کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس لیے شاہ جی جب دفتر سے نکلنے لگے تو انہوں نے اسے کہا کہ اگر وہ چاہے تو شاہ جی اسے گھر ڈراپ کر دیں گے، لہٰذا وہ آج دفتر سے چھٹی کر کے گھر چلی گئی ہے۔ شاہ جی اسے گھر چھوڑ کر اورنگی کی طرف نکل جائیں گے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر پوچھنے لگا، آپ نے ابھی تک اپنے کام کے بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی اپنا تعارف کروایا ہے۔ جواب میں ملزم نے فون بند کر دیا۔ فرید احمد کے سوالات کا اس سے اچھا کوئی اور جواب ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا ذہن تیز آندھیوں کی اب زد میں آ چکا تھا۔ فرید احمد سے ہونے والی گفتگو نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ پرویز شاہ فرزانہ کے ساتھ ہی گیا ہے، تو گویا تھوڑی دیر پہلے کسی مخلص نادیدہ اجنبی نے جو ہے فرزانہ کے حوالے سے اسے جو اطلاع فراہم کی تھی، کیا وہ سچ تھا؟ اس سنسنی خیز اور دماغ کی چولے ہلا دینے والے سوال نے اسے سلگا کر رکھ دیا۔ اس کے جی میں آئی کہ اس کے پنکھ نکل آئے اور وہ آن واحد میں پرواز کرتے ہوئے حیدری پہنچ جائے۔ فرزانہ کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ پرویز شاہ حیدری کے کسی بنگلے میں رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بہت ہی کم خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ ملزم کے نہ پر نکل سکتے تھے، نہ ہی وہ پرواز کے قابل ہو سکتا تھا، مگر جائے واردات پر بھی پہنچنا ضروری تھا۔ لہٰذا وہ اپنی بساط اور اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد از جلد منزل تک پہنچانے والی سواری پکڑ کر پرویز شاہ کے بنگلے واقع حیدری پہنچ گیا۔ اس وقت ساہ پیر کے 4 بجے تھے۔ ملزم کو یقین تھا کہ اگر اطلاع فراہم کرنے والے نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تو اس بنگلے میں اس وقت پرویز شاہ اس کی بیوی کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ بنگلے کا گیٹ بند تھا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ ان لمحات میں اس کا دماغ کسی دہکتے ہوئے تندور کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ان سنگین سماعتوں میں اس نے خطرناک فیصلہ کیا کہ اگر آج اس کی بیوی اس بنگلے سے برآمد ہوتی ہے تو وہ اس کا جو حشر کرے گا وہ دیکھنے والوں کے لیے تو عبرت کا باعث ہوگا ہی، اس کے ساتھ ہی خود فرزانہ کے لیے بھی کسی کڑی سزا سے کم نہیں ہوگا۔ انہی سوچوں کے درمیان وہ پرویز شاہ کو بھی کوئی یادگار سبق سکھانے کی پلاننگ کر رہا تھا، لیکن جب ایک ادھیڑ عمر مگر خوبصورت عورت نے گیٹ کھول کر اس کی آمد کی وجہ دریافت کی تو وہ بھونچا رہ گیا۔ وہ خوبصورت عورت اس کی بیوی فرزانہ نہیں بلکہ مقتول پرویز کی بیوی شائستہ بیگم تھی۔ وہ عورت ملزم کے لیے اجنبی تھی۔ وہ بوکھلا گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، میں پرویز شاہ سے ملنے آیا ہوں۔ شائستہ بیگم نہایت ہی سادگی سے اسے بنگلے کے اندر لے گئیں۔ شائستہ بیگم نے موسم کی مناسبت سے پرنٹڈ لون کا ایک نفیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی عمر 45 کے قریب تھی، لیکن اس نے خود کو بڑے ہی سلیقے سے سنبھال رکھا تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بیان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ کم و بیش وہی باتیں تھیں جو کوئی روز پولیس کو پتہ چل چکی تھیں۔ وکیل تقاضا نے رسمی سی اجراء کے بعد اسے فارغ کر دیا تو میں جج کی اجازت سے گواہوں والے کٹہرے میں کھڑی شائستہ بیگم کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنی اجراء کا آغاز کرتے ہوئے کہا، شائستہ بیگم، آپ مقتول کو کب سے جانتی ہیں؟ میرا یہ سوال آپ کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ اس نے ناپسندیدہ نظروں سے گھور کر مجھے دیکھا اور کہا،